حسین کا لالا ہے، اور در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اور در پر پھیلائے ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ کیا تاریخ ہے؟ 3 محرم الحرام 23 اگست سن 2020 حسب معمول ہر سال کی طرح انشاءاللہ آستانہ عالیہ پہ ذکر اللہ کے پیاروں کا، شہیدان کربلا کا، برکت کے لیے، اپنی بہتری کے لیے جاری و ساری ہے۔ دوست احباب جو بھی تشریف لاتے ہیں، یہ نیت انما الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ یہ نیت ضرور کریں گے ہم، کیونکہ آج ابتدا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ ضرور سوچا کریں کہ جو ہے نا مختصر، ایک تو ٹائم دیکھو نا، ٹائم ہوا ہے 7:39 ہو گئے اور 8:15 پر اذان عشاء ہوتی ہے، تو لہذا ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت تک مقصد نشست کو بند کریں تاکہ جو ہے وہ جمعۃ المبارک کو جو ہے نا ہماری جو خاص خصوصی نشست ہے وہ بھی ہو سکے یہاں پہ۔ تو باقی کیونکہ ابھی ایک بہت بڑے اجتماع سے جو کہ سالانہ ہوا ہے، اور اجتماع خوش قسمتی تھی کہ یکم محرم الحرام کو ہو گیا، تو بہت سے لوگوں نے تعریف کی، شہر کے لوگوں نے بھی، اور بڑے وہاں پہ سراہا لوگوں نے، اور پھر بڑے ظاہری اور باطنی طور پہ بھی بڑے فیض و برکات اس کے حاصل ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے تو اس کے بعد آستانہ عالیہ کا تعلق بھی، تو بلکہ مجھے بڑے ایک دوست بیرون پکا میں ہمارے بڑے علی کے چاہنے والے، شہیدان کربلا کے چاہنے والے، تو وہ مجھے ملے تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا جو پروگرام لائیو دیکھا میں نے کہروڑ پکا میں ہی، تو علی کے نام پہ کوئی انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال یا 42 سال لنگر پکایا، اور اندازہ اس گل تو تسی لگا سکتے ہو کیوں انہوں نے کیا جناب کہ جدوں بھی دیہڑا آندا ہے اسی جڑا نا 100 دیگاں لاتے ہیں، 100 دیگیں 100 علی کے ذکر پہ، اگر پیسہ نہ بھی ہو، وہ کہنے نا کہ پیسہ نہ بھی ہو تو اسی جڑا نا پھر بھی جڑا نا پکڑ کے لاندے ہیں، کیونکہ سانوں پتہ ہے کہ حسین نے دے دینا ہے۔ پر میں انہیں گل نہیں کراں گا کہ کیڑا طبقہ ہے جی میں گل کی تھی، لیکن باہر گئے علی دا چاہن والا، علی دا ذکر کرنے والا، حسین دا چاہن والا، حسین دا ذکر کرنے والا سارے سر تاج ہے۔ مقصد کہنے کا اس طرح بھی، اور 1 کروڑ پکی دی گل ہے جناب، ادھر بھی ہے حساب، اور منو لائیو ویکھتے رہے، وہ کہنے لگے کہ سانوں اس چیز نال غرض نہیں کہ تہاڈا پروگرام ہویا ہے، لائیو چلیا ہے، تسی وہ فلیکس دے دو جہدے وچ تہاڈی تصویر ہوئی جیڑی اس پروگرام لگی ہوئی ہے۔ میں کہ انہیں کی کرنی جی کہ اسی این پروگرام ہون گے تہاڈے وہ لانی ہے۔ میں کہ کیوں؟ میں کہا جی تہاڈے پروگرام اگر حسین دا علی دا ہویا ہے، اسی اس تصویر تے قربان ہو گیا جن نے کروایا ہے، اے بس اے دے دو۔ میں کہا بھی لا بھی گلی تو اینو اتار، انہوں لے اینو دے بندے نو، تو جناب پھر وہ بعد جانا وہ دیتی گئی۔ ہوں تسی کہو گے کہ میری اس گل دا کہن دا کی مقصد ہے؟ اس گل دا کہن دا مقصد صرف اتنا جا ہے کہ تسی ویکھو کہ محبت تو آندھی ہوندی
تو ایسے ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں کہ جو 100 دیگیں علی کے نام پہ لگاتے ہیں، اور ایسا مقصد ہے نہیں ہے کہ جی 80 نہیں لا سکتے، 80 100 200 بھی لا سکتے ہیں، گل یہ نہیں ہے مقصد کہتا، لیکن ہاں کچھ تربیت کی اور کچھ صحبت کی اور کچھ طریقہ کار کی کمی بیشی ہے۔ میں ایک گل عرض کراں گا، معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں سارے، اج آستانے دے اور بھی معاملات تعلق ہوتا ہے، اس سارے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ساری ذات جیڑی ہے نا صرف مخلص ذات مرشد دے نال ہو جائے نا، ایک ذات دے نال، تو کام سارا سیدھا ہو جانا۔ آسی جدوں کئی ذاتاں نو خوش کران گے نا تو معاملات جڑے نا وہ ڈسٹرب ہو جانے گے۔ پھر 100 کی بجائے 2 صفرہ بھی 100 دیے ڈالی جاتے جائے کہ وہ ایک بھی پوری نہیں ہونی۔ آج کتنی پکڑی ہوئی ہیں، آج کی پکڑا ہے کتنی دیکھا، تو اس واسطے جو ہے نا تو ساڈا معاملہ پتہ کی ہوتا ہے، بندے جنہیں ہونے بس انہیں دیکھا پکاؤ۔ کیونکہ چراغ نبی شاہ صاحب فرماندے سن بھائی بچ جائے کھٹے نہ، بچ جائے دے دو باہر، گھر نہ رکھو پر کھٹے نہ۔ اسی میں اپنی گل کر رہا، میں کسی دی نہیں مسئلہ، مینوں کسی نے کہا تسی ہے بندہ تلاش کرنے لگے دو کہ جی کسی نے کیا، لیکن اسی بھی مجبور ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نا، اور طبقہ بھی انتظامیہ بھی وہ بھی مجبور ہے۔ کہ وجہ کی ہوتی، وجہ صرف انی جی ہے کہ ہاں جنہیں ہون گے بندے جی انہیں ہی کریں گے، بندے پھر اگلے دن زیادہ ہو جائیں گے تو زیادہ لگ جائیں گے۔ ہوں سانوں نہیں پتہ کہ بندے تھوڑے ہون گے یا زیادہ ہون گے، لیکن ایسے طبقے، ایسے ماحول اور ایسے سلسلے اور ایسے موجود ہیں جہاں پر منظم طریقہ بھی موجود ہے ہر ایک نظام کا۔ ہم تھوڑا سا کمزور ہیں، اس کی وجہ میں دل ازاری نہیں کر رہا ہوں، انتظامی امور میں بات ہو رہی ہے ساری، صرف ہم کمزور ہیں صرف اس لیے ذاتوں کو، پیر بہنوں کا بھی یہ حال ہے۔ تو اگر ہم ذات صرف ایک کو خوش کریں گے نا تو معاملہ سیدھا ہو جائے۔ ہمارے بعض اوقات تسی ویکھے ہونے جماعت اہل سنت کے مولانا صاحب تھے، وہ تو انہیں فاطمہ کی تھی آصف جلالی، سنی طبقے کے وہ مولوی ہیں، تو آصف جلالی کا سنی یہ کہندے نے کہ جناب صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقام بڑا اونچا ہے، بڑا مرتبہ ہے، ان کی عزت اور توقیر کی جائے، بل بھی پاس کرایا ہے، سارا کچھ ہوا ہے۔ مقصد کہتا یہ ساڈے نزدیک جڑے نا فقیراں دے مقام مولا شیر خدا کا سب سے اونچا ہے، امام علی مقام کا بڑا اونچا ہے۔ مثال صحابہ کی نہیں ہے، اگر صحابہ کی توقیر و عزت کرنی ہے تو مولا علی بھی صحابی ہیں۔ اگر یہ بھی بات مان لی جائے، یہ بات مان لی جائے کہ صحابہ کی ہی عزت کرنی ہے تو مولوی ادھر بھی پھنس جائے گا۔ پھر سرکار کے قریب جو صحابی سب سے زیادہ قریب ہے وہ پھر بھی مولا علی۔ اگر صحابی بھی مان کر ان کی توقیر اور عزت کی جائے تو پھر بھی علی کا ہی نام آئے گا۔ اگر اور ریلیشن
تعلق اور رشتہ دیکھے تو پھر ان کا مقام صحابہ سے بڑا اونچا ہے. وہ فقیران دے کول انہوں نے مقامات اتنے اچھے نے، وہ اپنے مقام نے. میں مولویوں کی گل کر رہا، مولوی پھر بھی اپنی جگہ پہ ہے، وہ معاملہ ہو جائیں گے. امام حسین جدوں نیزے تے گردن آپ دا شہید کیتا گیا تو یزید جدوں بھی پریشان سی کہ ہو رہا ہے کہ تلاوت قرآن ہو رہا ہے. میرا سوال پھر تواڈے نال ہونا، تواڈے نال ہو گیا وہ تلاوت آواز کیڑی سی؟ وہ تلاوت جیڑی ہو رہی سی قرآن پاک دی، وہ آواز کیڑی سی؟ اس ویلے جو آواز آ رہی تھی اور جو یزید نو کہہ رہا سی کہ حسین تو انہیں بھی نہیں مریا، وہ آواز کیڑی سی؟ بندہ سو سکتا ہے. تسی ایہی سنے ہے نا کہ جی کہ نیزے تے جناب سر بھی بول رہا ہے، زبان بھی چل رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ آواز کیڑی سی؟ وہ کون بول رہا سی؟ یہ نالوں پتہ چلتا ہے کہ بندے دے اندر بھی کوئی بندہ آ جاتا ہے، بندے دے اندر بھی کوئی بندہ آ جاتا ہے. تو میرا گل پھر ادھر ہی ہوئے گی کہ اگر حسین کے اندر خدا آ سکتا ہے، یہ تو بندوں میں بندہ آ سکتا ہے نا، حسین کی بات نہیں ہو رہی. اگر حسین کے اندر مصطفیٰ آ سکتے ہیں اور حسین کے اندر خدا آ سکتا ہے تو پھر بندوں میں بھی بندہ آ سکتا ہے جو خدا والا ہوگا. تو آنکھ دیکھنے والی بندے کا ہر بندہ اس آنکھ نو نہیں ویکھ سکتا. اے تو بندے بندے دا فرق ہوتا ہے، ہر بندہ کیویں ویکھ سکتا ہے؟ ہوں کئی بندے سن جی کروڑ پکا جناب مجلس سجی ہوئی سی، بندے ڈاواں ڈول سی اور بے شمار بندے ایسے سی جنہوں نے مینوں اور باطنی طور پہ دسیا، باطنی طور پہ. میں اپنی گل نہیں کر رہا، جنہوں نے دسیا میں تو انہوں کی گل کر رہا. تھی کہو گے جی شاہ صاحب نے خواب ویکھ لیا، نہیں میں کوئی خواب نہیں ویکھیا. کئی کہو جی اپنی گل کر رہا، میں اپنی گل نہیں کر رہا، جنہوں نے ویکھیا میں انہوں کی گل کر رہا. انہوں نے کہا جدوں اپنا دوران خطاب قبلہ پیچھے چراغ النبی شاہ صاحب کی تصویر فلیکس دے نال سامنے موجود سی، جڑی ہاتھ کھڑے کیتے ہوئے جی میں تسی ہاتھ کھڑے کر دے گا، اے ویکھن والے نے ویکھیا، میں اپنی گل نہیں کر رہا. ہوں وہ قبر تو نکل کے باہر تشریف آئے ہوئے ہیں. ایدے اتنے جڑا نا وہ بول یاد آ جاتا ہے قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب دا. آپ فرماندے سن کہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا، میں تمہیں دیکھ سکوں گا، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. تو وہ تو باہر آ کے دیکھتے ہیں، انہوں کا ذکر ہوتا ہے. اور ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ ذکر جنہ دا ہو وہ اپے نہ ہوئے، وہ ذکر کس کام دا؟ اے چیز موجود ہے نا، جنہ دا ذکر ہوئے وہ خود موجود نہ ہوئے، اے کیویں ہو سکتا ہے؟ باہر گئے اے ساری تمیدی گفتگو جیڑی میں کیتی ہے وہ دا مقصد صرف اتنا ہے کہ دیکھو اسی چل کے آندے ہاں، اج پہلا دیہڑا ہے، ایک ہو گیا بلکہ دو ہی ہو گئے ہیں. رات 11 تے 12 کا بھی سلسلہ چل گیا سی نا. اچھا وہ جناب ہو گئے نے. تو ہوں جا 23 نو ادھر سلسلہ آستانے تے شروع ہوا ہے، تو ہوں پابندی دے نال آنا بھی ہے. تو وہ بعد جا نا دوجی میں تو بھائی اپنی گل کراں گا، میں تو صرف ایک ڈیوٹی تے بیٹھا ہوا، اور میں ڈیوٹی دین آنا
نہ تسی مینوں کچھ دینا ہے اور نہ میں تمہیں بلا کے کچھ دینا ہے. جنہوں نے آنا انہیں آنا, نہیں آئے گا تو ساری کوئی بھائی وہ کوئی دشمنی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن تسی نہ تسی مینوں کچھ دینا ہے نہ میں تمہیں کچھ دینا ہے. اللہ خیر میں تمہیں کی دے سکتا اور تسی آ کے تسی مینوں کی دے سکتے ہو. صرف گل نہیں جی ہے کہ چنگی نیت لے کے آؤ گے تو وہ خالی نہیں بھیج سکتے, بس انہیں جی گل ہے. تو اس واسطے نیت بھی چنگی ہونی چاہیے. آستانے حاضری دو, ٹھیک ہے. رہی بات میری درخواست سارے ثنا خان سے ہے کہ سلسلہ روزانہ کا بھی ہے, گفتگو تقریر کرنے والوں سے بھی, اور میں اپنی کیونکہ یہ تو میری ایک اصلاحاً گفتگو تھی جو میں نے ابھی کی ہے اور کہ آج ابتدا ہے, تو انشاءاللہ بالکل انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنی تقریر کر کے اختتام کروں گا کہ 2-4 نعت خانوں کو بلا کے. لیکن مقصد کہنے کا کیونکہ ڈیلی بیس پہ کام ہے تو میں نعت خانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ بالکل اختصار کے ساتھ پڑھیں تاکہ سے حاضری ہوئی ہے اس نیت سے نہ آئیں کہ 200-400 بنے گا. اگر 200-400 چاہیے ہیں میں 200-400 سے زیادہ ویسے دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, ویسے دے دیتا ہوں. لیکن ٹائم نہ تنگ کریں, ٹائم نہ تنگ کریں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو نعت پڑھنی نہیں آتی تو ضرور صحیح سر ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر مقصد کہنے کا تو جب پڑھنی آتی ہے تو پھر بھی مقصد دوسرے کا بھی خراب نہ کریں. اور اگر نعت پڑھنی نہیں بھی آتی پھر بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے تو پھر بس اتنا پڑھیں کہ جتنا مقصد کہنے کا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پیسے کی بات ہے, پیسہ ویسے لے لیں, میں معاذ اللہ زیادتی نہیں کر رہا ہوں, بےعزتی نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. مقصد جن کو پڑھنا آتا ہے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے, پھر ان کو وہ ٹائم ملتا ہے جب بندے سوئے ہوتے ہیں. جو پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں انہوں نے بھی وہ ٹائم لگتا ہے جہاں بندے ہوتے ہیں. کیپیسٹی ہے نا بندے کا, اپنی بیٹری ختم ہو جاتی ہے, ساری بیٹریاں ختم ہو جاتی ہیں. ابھی میں گلا میرا خراب ہے بالکل اس دن صحیح, ٹھیک ہے بالکل. تو وہاں پہ تقریب پہ زور زیادہ لگا تھا, وہ گلا خراب ہے, ٹھیک ہے. اور بلکہ وہ دیکھو بیویاں, ایک بیوی منو لبھی جناب کروڑ پکے دی تھی. وہ بیوی کروڑ پکے دی تھی. وہ کہنے لگے جناب کہ دیکھو ساڑھے شاہ جی نو دیکھو وہ کھاندہ تھوڑے نے اور بولتے کڑک نال نے, اور تو جناب انہیں مقصد کہندہ بڑے بڑے موٹے پیٹ آلے آئے نے وہ انہا نہیں بولے نہ شاہ جی توڑا کھا کے بول گئے. میں کہا بھئیا توں کہہ گئی میری محبت نال, لیکن مقصد کہندہ اسی جڑنا اس کھانے دی وجہ نال نہیں اسی رہے. قبلہ صاحب ربی شاہ صاحب وہ بھی فرماندے تھا, ٹھیک ہے نا. بھائی ہمیں تو رب کھلاتا پلاتا, ہم تو نور نان کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بھئیہ اسی انہاں دا ذکر کران گے تو ایک خوراک ہے آدھرے. تو اس واسطے جنا تو خیال رکھو سارے نعت خواں, نہ ٹائم نو ضائع کرو نہ کسی دا ٹائم ضائع کرو, ٹھیک ہے. اور نیت تو جنا پیسے تو ایک پاسے رکھ دو نا, کٹ دو انہوں بار, ٹھیک ہے نا. تو اے کرم کرن گے تو انشاءاللہ سرکار بھی کرم فرمان گے. باقی اے گل ہے کہ پیسے نہ دیتا جائے, پیسہ دیو سارا کچھ دیو, لیکن انہوں خراب نہ کیتا جائے دوبارہ, ٹھیک ہے نا. آپ ویسے اگر مقصد کہندہ نعت نہیں پڑھنی آندی تو نہ پڑھو, خدمت نہیں بھی کی جا سکتی ہے, لازمی نہیں کہ نہ ہاتھی جی خدمت ہوئے گی. جیدہ سودا ہے میں جناب افضل پروان صاحب نو کہاں کہ جناب تجھے ٹرالا چلاؤ, ٹھیک ہے نا. ٹرالا ہوتا ہے کنے ویل دا ہوتا ہے نا, نہیں 100 ویل دا ہوتا ہے نا, 70-72 ویلی وہ ٹرالا. میں انہوں نے کہہ دا جناب تجھے ٹرالا چلاؤ, میں تو جناب جاکٹا پڑھانا والا بندہ, میں ٹرالے تے کیا بیٹھ جاؤں, تو یہ جدہ کام ہوتے ہی سادے, ٹھیک ہے. تو اس واسطے نا ہر بندہ جو ہے نا مقصد کہتا میں بھی تقریر کراں گا, میں بھی نعت پڑھاں گا, ہر بندے کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو سننا بھی تو صحابہ جی سننا, صحابہ ہی سارے نعت کہاں دے ساڑھے مقرر سن, ٹھیک ہے. وڈے وڈے جناب مقصد اتنے صحابی سن سرکار دے, اتنے چاہے سارے تو مقرر کوئی نہیں دے. اے ڈیوٹی جدی جو لگ جائے ٹھیک ہے اللہ خیر تعالیٰ. اے معاملہ پڑھائیہ دے نال نہیں ہوتا, اگر پڑھائیہ نال ہوتا تو او جناب مولائی روم پڑھائیہ نال بن جاندے. او شاہ شمت تبریز وہاں کتاباں چھڑ دیتی ہیں, ساری دریائے پا دیتی ہیں سن. اگر کتاباں نہ لی اگر کوئی مولوی بندہ تو تسی مولویاں دا حال کیا ہے کہ 2 کتاباں پڑھ کے فاطمہ نو بھوگ دینے. انہیں بڑے بڑے داڑھی آلے ڈاکٹر علامہ اور پتہ نہیں کی لکھوائے ہوئے, 2 کتاباں پڑھ کے کمرے چ بہ کے جناب فاطمہ نو بھوگ دینے, ٹھیک ہے نا. نیٹ تے لائیو آگے اے نہیں ہوندہ, ٹھیک ہے. مقصد کہندہ کس طرح ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا.
تو نہیں ہونا تو اے کتاباں کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو نظر کا معاملہ ہے، اے نظر کا معاملہ ہے۔ جہد نظر فرما دیں سن تو حافظ بن جاتے تھے، جس نظر پڑھا دے ناظرہ پڑھنے بندے نظر، تو انہوں کی نظر چاہو تو بہ کے جتیاں جگہ مل جاؤ ادھر بہ جاؤ، آگے جگہ مل جائے آگے بہ جاؤ، پیچھے جگہ مل جائے پیچھے بہ جاؤ، بس نظر ہی رہو۔ پیر صاحب سے قریبہ ہوتے سن صوفی نظر صاحب، پرانے بندے سن، وہ جناب سگریٹ پیتے سن بڑی توڑ لا کے، میں بڑا چھوٹا بندہ ہے یہ جا سی میں، وہ جناب دعاواں سن انہوں نے بھی شفقت فرما دے سن، یہاں کو پتہ ہونا جبلا اپنا تائی زفر صاحب، یہ بھی بہت پرانے بندے نا جناب، کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ وہ جناب وہ کدھر گئے عبدالحق صاحب، پتہ نہیں کدھر ہیں، ماسٹر رمضان صاحب نے کی ہے جی دس دے ماں میں وقت ہو رہا ہے لیکن چلا میں دس دینا آجا۔ وہ جناب عبدالحق صاحب مرید نے ادھر اپنی صحیح والد سارے جانتے ہیں پیر بھائی تھوڑے، آج میں تو پیسے کوئی ہوا تھی ٹھیک ہے نا۔ وہ جناب میری جو سب سے بڑی ہمشیرہ ہے نا ہے جی، وہ بھی انہوں نے گود کھلائی ہوئی، وہ جناب انہوں نے ہو گیا مولک کوئی بیماری، مولک ماسٹر صاحب نے دسیا ہے ٹھیک ہے، وہ بیچارے وہ بھی بوڑھے ہو گئے نے ٹھیک ہے۔ تو مقصد کہنا وہ جناب انہوں نے کیا جناب کہ قبلہ پیچھے چراغ نبی شاہ صاحب کے کول آ گئے، عبدالحق صاحب کا گل ریکارڈ ہو رہی ہے ذرا سن لیں لائیو سنا، وہ جناب قبلہ چراغ نبی شاہ صاحب کے کول آئے، میں تو ڈاکٹر نے منو پڑھنے فلاں والا دس دیتا ہے بڑی، میں بھی اس ویلے پیدا کوئی نہیں ہوئی تھی، میری پیدائش تو پہلے کی گل ہے اللہ خیر صلاح۔ وہ جناب اس ویلے آئے پھر ڈاکٹر نے یہ دس دیتا ہے، میں تو جناب حضرت بس ہوں چلے ہاں کہ دنیا تو بیمار بڑا ہو گیا ہوں کام مکنا رہی ہے۔ آپ فرمان لگے کہ کسی چراغ نبی شاہ صاحب کہ بھئی تو کل آویں میں ویکھاں گا کہ تیرا معاملہ ہے کس جگہ تے ہے نا، میں تیرا معاملہ دیکھاں گا کہ جان والا ہے رکن والا ہے، کل قدرت نال ملاقات ہوئے گی پھر ویکھاں گے تیری فہرست جیڑی ہے نا کچہری جا کے پھر ویکھاں گے کہ معاملہ کدھر تک پہنچا ہے، یہ درد محبت کہاں تک پہنچا، اتر کر میرے دل میں جہاں تک پہنچا، تو انہوں نے پھر ویکھاں گے۔ وہ جناب اگلے دن دیہڑے پھر آ گئے عبدالحق صاحب، کہنے لگے جناب کہ جی قبلہ ہوں دسو کدھر تک پہنچا معاملہ میرا۔ آپ فرمان لگے کہ بھائی میں ویکھ رہا کہ تو مردہ نہیں، تیری تو عمر لمبی ہے، تو مرن والا نہیں۔ وہ جناب انہوں نے کہا جی کہ یار ڈاکٹر جدہ دسدہ نے نہ دی مرضی پر تو مرن والا نہیں ہے، تیری عمر لمبی ہونی۔ وہ جناب ہوئے نہ ہوئے تو اگلی گل ہے، میں سمجھنا چاہتا کہ جب اولو الامر بندہ کہہ دے تو پھر کی کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ جناب ہون جیڑی انہوں نے عمر ہے 91 ایئر ٹھیک ہے نا 91 سال، اس ویلے جنہاں نا انہوں نے عمر ہے نہیں، اے گل عمر دی نہیں ہے، اے نہ گل بیماری دی ہے، نہ گل عبدالحق دی ہے، نہ عمر دی ہے، گل ساری شاہ چراغ دی ہے، کیونکہ انہوں نے زبان تو نکلے ہے تو عمر بڑھ گئی ہیں۔ تو بندہ آوے بندہ کوئی معاملات کو پیش کرے کہ اے میرے نال معاملہ ہویا ہے، جدو درویش مست جڑے کہہ دینے کہ جب ویک کے کران گے تو پھر او دے او سنسیر رہے، جدو آپ کہہ دینا کہ ویک کے کران گے جنہوں ٹالنا ہوتا ہے نا جا تیرا کام کرو جو کہہ دینا کہ ویک کے کران گے تو او دے نال جنہاں پھر ہوتا جنہاں ویزا پکا لانا لگ گیا ہے لمبائی کام ہے ٹھیک ہے نا۔ تو اس واسطے جب نہیں لینا ہوتا پھر کہنے جا تیرا کام اب انہیں دیر ہے اللہ خیر چلا، تو جب دینا ہوتا ہے پھر آگے کام انہوں نے کہنا دیکھ کے کران گے گل تو بہرحال۔ تو اس واسطے جو ہے نا اپنی نیتاں درست کرو اور صرف آستانے واسطے اور اپنے مرید شیخ کامل انہوں دے راہ اپنا راستہ سیدھا کر لو، اور کئی ذاتاں نو جدو خوش کران گے تو پھر جو ہے نا کامیابی مشکل ہے۔ ایک ذات نو خوش کرو اور ایک ذات دے نال منسلک رہ جاؤ تو اللہ خیر چلا۔ تو اس واسطے میرے دہد اللہ صاحب جڑے سن نا تو انہوں نے کسی نے کہا کہ بھائی حضرت قبلہ میرے دہد اللہ صاحب آپا جڑا نا
فلاں دربار شریف سے چلیے حاضری ہو جائے گی. آپ فرمان لگے میرا پیر کافی ہے, میرا پیر کافی ہے. اگر میرا پیر چلیا تو میں بھی چلا جاؤں گا انہاں دے نال, نہیں تو میں نہیں جانا. ٹھیک ہے, اے عقیدہ سی. لوگی کہندے سن کہ بڑے سخت نے, طبیعت ہے ٹھیک نہیں, بڑی کرخت ہے, تو کسی نے منتے ہی نہیں. اے کی گل ہے؟ نے کہا جی دادا صاحب بھی جانتے. نے کہا جی میرا پیر جانا دادا صاحب تو میں چلا جاؤں گا, نہیں تو میرا پیر ہی دادا ہے. ٹھیک ہے, تو اے سیدھی چیزاں جو ہے نسبت دے نال. اگر ساڈا عقیدہ ایسا ہے مقصد نہیں ہے کہ میں معاذ اللہ بزرگوں کے اگینسٹ بات کر رہا ہوں یا کسی کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی جگہ پہ نہ جائے. یہ ہرگز اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر ہمیں جو ہے نا اپنی نیتوں کی سمت کو درست کرنا ہے کہ ہمارے بڑے, ہمارے بابے 12 سال 13 سال 12-13 سال ہو گئے نے میرے سامنے دنیا تو گئے. اور اے گل اج تو اس ویلے دی ہے جدو پیتا بھایا سن. 20 سال 25 سال پرانی گلاں نے, اور 20-25 سال پرانی گلاں. تو تسی دیکھو کہ تسی کی تہاڈی کی عمر ہونی ہے, میں کنا ہونا ہے, باقی کنے ہونے. پیچھے جاؤ نا ماضی جاؤ تو بندے کو پتہ لگ جاتا ہے. تو اس واسطے باقی میں ایک گل اور کرنا چاہاں گا کہ جننے بھی ہون ایک کام زندگی ہونا چاہیے جنہوں بندے نو اپنی اوقات یاد آنی چاہیے. زندگی ایک کام, چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بھی ہوئے چاہے چھوٹا بھی ہوئے, زندگی ایک کام ایسا ہونا چاہیے 24 آورز پیکج جڑے ہوندے نا. ٹھیک ہے, 24 آورز دے اپنے, تو 24 آورز کے اندر بندہ اپنا کام کرتا ہے نا, تو ایک کام ایک ضرور کر لے اپنی زندگی میں, چھپواں کسی کو دکھائے نا, چھپ کے یہ کام کر لو. چھپ کے گناہ بھی تو کر دیں نا, اے کام بھی چھپ کے کرو. جو دنیا سے چھپ کے گناہ بھی تو کرتے ہیں نا, چار دیواری میں چھپ کے گناہ بھی تو کرتے ہیں نا. تو اس واسطے اے بھی چھپ کے کرو. کی کام چھپ کے کرو؟ ایسا ایک کام چنو. اگر ہر بندہ ایسی کوشش کرے گا نا انہوں سمجھ آ جانی, جنہیں جی کرتا ہے سریا انہوں سمجھ بھی آ جانی. ٹھیک ہے, سارا سمجھ آ جانی. کی کام کرنا ہے کہ جدے اپنی ذات دی زیرو ہوئے اور بندے نو خود پتا چلے کہ ہاں میں جناب زیرو ہے گا وہاں اور انہ دی وجہ نہ ہیرو ہے گا وہاں. اے گل جدی ہوا تو اے گل جی نا کوئی ایک کام ایسا اپنی ذات نو, اپنی ذات دی نفی واسطے اور اپنے نفس دی نفی واسطے, اپنے نفس دے خاطر اے کام ایک 24 گھنٹہ کرو. چنو کہ اے کیڑا کام میں کرنا اس طرح دا. اے نہیں کہ میں تو کہا جناب جی کوئی روٹی دا ٹکڑا پہ ہے جناب جی وہ کھا لو. نہیں, وہ کام کرو جدا تعلق قبلہ چراغ نبی شاہ صاحب دے نال ہوئے. جی میں او اپنا سی او بادشاہ آیاز اور میں آیاز تو جناب جدو جاندہ سی تو وہ کپڑے پٹے پرانے وہ ویکھدا سی تو انہوں اپنی اوقات یاد آ جاندی تھی. اور راتی وہ بندے سمجھتے سن کہ لے کو دیکھو اے چوری کرتا ہے مال, حالانکہ وہ چوری نہیں تھی. تو اس طرح دا کوئی کام جیڑا نا اپنے ذمے بھی لاؤ تو پھر جیڑا نا معاملات ٹھیک ہوتے جان گے انشاءاللہ. تو بہرحال اے پیغام امام حسین دا ہے, اے پیغام کربلا والا دا ہے. اپنی ذات دی نفی کیتی ہے. اگر اپنی ذات دی نفی نہ ہوندی تو پھر تو آج وہ جناب دنیا کے سب سے زیادہ امیر بندے ہوندے. جن مقصد گردنا نہ کٹ, انہوں کی لوڑ پئی تھی کہ گردنا کٹوا دے دے, علی اصغر کو شہید کروا دے. بڑے بڑے انہیں جناب لے کے چلے گئے قافلہ. کس واسطے؟ کوئی دنیاوی مقصد تھی, کوئی منصب تھی, کوئی عہدہ تھی, کوئی دھن دولت ملنی تھی, کیا شے ملنی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے جانا دے نظرانے اپنے پیش کر دیتے اور آج تک ساری دنیا کھاندی ہونا دا ہے. سکھ ہونا دا کھاندے, ہندو ہونا دا کھاندے, عیسائی ہونا دا کھاندے, تسی ہونا دا کھاندے, ادسی ہونا دا کھاندے. ارے ساری دنیا ہونا دا کھاندی ہے. کیا وقت ہونا ایسا کی کیتا تھی, ایسا کی کیتا تھی. کوئی منصب کوئی عہدہ لیا تھی, کوئی جناب انہوں کوئی تاج مل گیا سی, کہ ملیا سی؟ کوئی شے بھی نہیں. دنیا دی دھن دولت کوئی شے نہیں, انہوں نے ٹھکرا دیتی تھی ساری شے.
سارے یزید دی بیعت ٹھکرا دیتی سی سارا کچھ ٹھکرا دیتا جی کہ انہوں نے آفر نہیں ہوئی بڑی بڑی آفراں ہوئی دیا سارا کچھ سی پر انہوں نے ڈٹے رہے استقامت ایمان دا حصہ استقامت بھی ایمان دا حصہ ہے مریدی بھی استقامت پہ قائم ہے ڈول جاندے ہیں ڈول اے ڈول دا مطلب ڈول جپانی ہوندہ ہے ڈول ہے بھی تو ڈول تو بندہ بھی ڈول جاندہ ہے نا ویک کے ڈول جاندہ ہے آج تک قبلہ بیرت راہو نبی جاظم نے فرمایا کوئی مرید جمعہ ہی نہیں جڑا اپنے پیر نو سمجھ لے کہ بھائی پیر کس منصب دے ہے اور پیر کس فیل دے ہے قبلہ راہو نبی جاظم فرما دیتا ہے کہ مرید اتنی صلاحیت موجود ہی نہیں کہ وہ اپنے پیر نو سمجھ سکے کہ منصب کیڑے دے ہے کس عہدے دے ہے کس جگہ دے ہے مرید نو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیر کس جگہ دے قائم ہے پیر تو پیر اور مرید تو مرید ہے ارے پیر دی اولاد رو بھی نہیں پتہ چلتا کہ میرا ابا اپنے پیر جڑا ہے وہ کس منصب دے فائدہ ہے کانسیپٹ ہے کائنات دا اگر پتہ چلتا تو نوح دی اولاد رو تے بیوی نو تو پتہ نہیں چلے نبی دی اولاد رو انہاں دا نہیں پتہ چلا کہ اور نبی کس مقام پر ہے پیر کا تو مقام ہی کیا ہوگا ابو لہب جیسے بندے نبی کے گھر میں پرورش پانے والے وہ نہیں کچھ پا سکے ویکھ دے ہوئے کہ چاند ٹوٹ رہے ہیں ویکھ دے ہوئے کہ سارا کچھ ہو رہے ہیں وہ نہیں کچھ پا سکے پھر آگے کی ہوئے گا کون بندہ کی جانتا ہے کسی نے کچھ نہیں پتا ایسے سمجھ کوئی کنہ ہی ہوئے ٹھیک ہے بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں اپنے پیر نو جاندا ظاہر بھی نہیں سمجھ سکتا باطن تو دور دی گل ہے باطن دے اندر بھی نہیں سمجھ سکتا شیطان نال بیٹھا ہے نماز پڑھ رہا ہے صراط مستقیم پہ ہے شیطان بیٹھا نال وہ کرتا رہا انہوں نے کہا بھی تو بھی پڑھ رہے میری قبول ہوندی تو تیری ہوندی میری بھی قبول ہوئی تو تیری ہوندی میں نے کہا تو بھی جڑا نا منافقہ رکھتا میں بھی منافقہ رکھتا میں آدم کا منکر ہے گا ماں تو اپنے پیر مرشد کا منکر ہے گا پھر کیا ہوتا ہے ارے جب کہ نبی کے دور میں نبی کے گھر میں نبی کی چوکھٹ پہ مسجد نبوی میں بھی نبی کے گھر میں منافق رہے نبی کے مسجد میں منافق رہے نبی کے آستانے پہ منافق رہے دور نہ جائیں تو خدا کے گھر میں خدا کے عرش پہ خدا کے سامنے خدا کی صحبت میں خدا کے ملکوت ہونے کے باوجود فرشتہ سردار اللہ کی صحبت پانے کے باوجود وہ منافق رہا اور رب نے فرمایا یہ تو کافر تھا فرشتوں نے کہا کافر تھا رب نے کہا کافر تھا کہا یہ تو فرشتہ تھا مسجد تو نمازیں روزے پڑھتا تھا رب نے فرمایا نہیں کافر تھا لگا کہ رب کافر تھا پھر بھی رہا رب نے فرمایا میں پہلے ہی بیکیا تھی یہ حرکات پہلے ہی بیکیا تھی لکھا یہ تو اب منکر ہوا ہے جس کو تو نے بنایا اس پہ سجدہ نہیں کیا اب رب نے فرمایا نہیں پہلے ہی کافر تھا پہلے ہی کافر تھا ارے کئی نسلیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے ہی کافر ہوتی ہیں وہ پیروں کے پاس بھی آکے نہیں سمجھتی پھر ہوتا ہے یہ معاملات قبلہ پیسے تاغر میں آئی فرما دیتا تو اس واسطے شیطان نہیں سمجھ سکا پھر کیا ہوا ٹوکرا لے کے آگے نماز ہوگا 6 لاکھ کا اس ٹوکرے کا اجر دے دیا پیر بھی کسی کا اجر نہیں رکھتے خدا بھی نہیں رکھتا وہ بھی دے دیتے ہیں جا تو نے اتنی خدمت کی ہے ارے 10 روپیہ دینے والے کا بھی اجر نہیں سکتے جس نے 10 روپیہ بھی دیا ہو اس کو بھی اجر دیتے ہیں رب نے بھی کہا 6 لاکھ نمازیں پڑھی تو جا جو مانگتا مانگ ارے رب کے پاس تو منافق بھی لے گیا وہ بھی لے گیا منافق بھی لے گیا لیکن معاف نہیں کروں گا روند دیا رب نے روند دیا کیوں نے کہا ہاں یہ منکر ہے میرا بنایا ہوا آدم کا
رب مہلت تو دیتا، 6.5 لاکھ سال نمازیں پڑھی تھی، تیری عبادت کی، تیری صحبت اختیار کی، تیرے قریب رہا، سردار تھا، بڑا تھا، چھوٹا بھی نہیں تھا، ایک دم معاف کر کے رون دی دیا۔ رب تو نے رون دی دیا۔ رب نے فرمایا ہاں گستاخی بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا۔ گستاخی بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا۔ اگر پہلے پہ ہی چھوڑ دیتا تو بڑے بڑے نمازیوں کے ٹوکرے لے کے آ جاندے، کوئی علی کا گستاخ، کوئی فاطمہ کا گستاخ، کوئی آستانے کا گستاخ، کوئی چراغ نبی شاہ کا گستاخ، کوئی کسی کا گستاخ آ جاتے، ہمیں تو نمازیں پڑھی ہیں معاف کر دے۔ رب فرماتا اگر اسے کر دیتا تو معاف کرنا ہوتا، اگر میں آدم کا گستاخ کو معاف نہیں کرتا تو علی کو کب معافی کیسے کر دوں، علی کے گستاخ کو؟ اپنی آل کے گستاخ کو کیسے معاف کر دوں جبکہ میں آدم کو جو جن کی توبہ ان کی جد کی ہے نام سے معاف ہوئی، علی کی جد کے نام سے آدم کی توبہ معاف ہو، رب اس کے گستاخ کو معاف نہیں کرتا تو جد کے گستاخ کو کیسے معاف کر دے گا؟ لے دو یہ تو رب کا فیصلہ ہے، ڈائریکٹ ہی نہیں ہے۔ رب کے درمیان بغیر واسطے کے ایک کو ذات ہے، تو رٹ لینی چاہیے، تو رٹ لینی چاہیے۔ تسی دسو کون سی ذات ہے؟ ہاں صرف جدو نہ ادھر نہ ادھر، ڈائریکٹ حسین سے مانگو تو خدا سے مانگا۔ ہاں جی ہے، یہ صرف ادھر عید کے لیے ہے کیونکہ سوار بڑا ہے نا، سوار بڑا ہے نا اس لیے، سوار بڑا ہے نا اس لیے، نہیں تو پھر کیا تھا؟ اللہ کرم فرمائے باہر نکل آئی، لیکن اللہ معاف کرے تو بارک کئی جگہ پر ہو جاتا ہے۔ میں ایسا نسخہ یا ایسی بات نہیں بتاؤں گا، یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اگر میں یہاں پہ بتا دوں کہ معافی ہو جائے یا نہ ہو جائے، میری کیا بساط، میری کیا اوقات، کیا میں رب سے بڑا ہوں، کیا میں علی سے بڑا ہوں؟ معاذ اللہ، جب اللہ نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا، بندہ کر دے، بندہ کر دے۔ قبلہ چراغ نبی زیادہ فرماتے تھے بیٹھی تھی ایک جوڑی، بارش برسی تھی، باتیں تھی محبت کی، عاشق اور معشوق کر رہے تھے، ایک خاتون تھی ایک بندہ تھا، دونوں محبت کرتے تھے، چوکھٹ پہ بیٹھے تھے، بارش برسی تھی، پانی سڑک پہ کھڑا تھا، ایک بندہ گزرا تھا دیوانہ مست ملنگ، ٹھیک ہے، علی کا مستانہ، لگا چھیٹا گال پہ آ لگا، معشوقہ کے جو عاشق تھا جلال میں آ گیا، انہیں اس کو بلایا، تمیز نہیں ہے چلنے کی، تماچا رسید کر دیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، اپنے رب کو اوپر دیکھا اور عرض کری کہ مولا کہیں لڈو کھلاتا ہے کہیں تماچے کھلاتا ہے، تیری بھی مرضی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا علت قلت جلد فقیران دے نال یہی ہوتا ہے، کسی جگہ تے گالیاں مل جاندیاں نے، کسی جگہ تے محبتاں مل جاندیاں نے، کسی جگہ تے تند مل جاندے نے، کسی جگہ تے ٹھڈے مل جاندے نے، کسی جگہ تے ہاتھ تے اٹھا لیندے نے، ٹھیک ہے نا، اے سارا کچھ چل رہا ہے نا سلسلہ، تو وہی مست ملنگا جی وہی گل ادائی تے یہ ساڈے نال بھی یہی ہوتا ہے، کسی جگہ تے تند لبدے نے، کسی جگہ گالیاں لبدیاں نے، کسی جگہ ٹھڈے لبدے نے، کسی جگہ ہاتھ تے اٹھائے ہوندے نے، کسی جگہ کھانے بڑے عزیز اور روسٹ اور پتہ نہیں کی لبدا ہے، اور کسی جگہ تے جناب دال بھی نصیب نہیں ہوندی، مقصد ہوتا ہے نا سلسلہ، ایسے ساڈے نال بھی وہ ایسے ہوتا ہے، تو کئی دفعہ مقصد کہندا کوئی تو کہندا جناب تواڈے نالوں پیارا ہی کوئی نہیں، کوئی کہندا تیرے نال گندا ہی کوئی نہیں، بھائی یہ سارا کچھ سلسلہ چلدا ہے نا، تو اس ویلے بھی یہ ہوندا سی، وہ عرض کہ اے بھی ساڈے نال بھی آئی ہے، رب تیری مرضی ہے کہ جس حال میں رکھے تیری رضا ہے، ٹھیک ہے، دکھ میں رکھ چاہے سکھ میں رکھ۔ اچھا او جناب انہیں کیا جناب کہ حضرت مولا تیری مرضی ہے، کہیں تو لڈو کھلاتا ہے کہیں تماچا کھلاتا ہے، جس میں تو رکھے وہ ٹھیک ہے۔ او جناب اسی ویلے جناب چلا گیا اپنے مست ملنگا دی سنگت
ہے وہ اپنے مست ملنگا دی رنگت چلا گیا وہ جناب جڑا سی اپنی معشوقہ دے نال وہ رنگ رلیاں منا رہا سی وہ دا کی مسئلہ ہویا وہ اپنے گھر چلا گیا چلتے چلا گیا موسم پہ کر پیر پھسل گیا وہ دے دے یا سیڑھی دے وہ نیچے ڈگ پیا اور مر گیا اللہ اللہ خیر چلا وہ مست ملنگا نو راست تو سارے آندے نہ ایس ایم ایس کرن دی تو لوڑ نہیں ہوندی نہ فون کال کرن دی لوڑ ہوندی تار دلاں دے نال ملی ہوندی ہے وہ ایک بولیا وہ تینوں پتہ ہے نے کہا کی ہو گیا نے کہا وہ بندہ مر گیا نے کہا وہ کیوں مر گیا نے کہا انہیں مارے واستغفر اللہ میں کی ماریا انہیں کیا جناب وہ جڑا مست تھی انہوں نے مست دوجے کہنے لگے نے کہا انہیں مارے نے کہا میں کیوں ماریا تھی نے کہا بھی تو ایک تماچا نہیں برداشت کر سکیا ایک تماچا ہی ماریا تھی نا نے کہا بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے کہا انہیں تینوں لڈو کھلائے دوسری جگہ سے تماچا مار دیتا ہے نے کہا تو انہیں وہی مرضی تماچا مروائے تھے لڈو کھلائے جو مرضی کر دے اللہ اللہ کر چلا انہوں نے کہا بھی پھر وہ بندہ کیوں مر گیا انہوں نے کہا انہیں تماچا ماریا تھے انہوں تماچا جڑا نا وہ برداشت نہیں ہویا وہ ہوتی محبت ہے لیکن آسی تو کچھ نہیں کیا پر انہیں مار چھڑیا وہ میرے یار نو میرا تماچا برداشت نہیں ہویا ہے انہوں نے کی کر رہے ہیں تو اس واسطے یہ تو یار کی منشا ہوتی ہے اس پہ بھی جہاں وہ رکھے اس کی رضا کے مطابق ہوتا ہے اے بھی کبرائی فرمائے سن تو اس واسطے تو ان کی یاری پہ جہاں رکھے سمجھنا کس کو کون کس کو سمجھ سکے ہے کوئی کسی کو نہ سمجھ سکے ہے ٹھیک ہے کون کسی کو نہ سمجھ سکے ہے ٹھیک ہے یہ سب اپنی اپنی کیس آرائیاں ہیں وہ اس طرح یہ مقصد کہنے کا بہت نازک مرحلہ ہے اپنی سنبھال بندیا اپنی ٹھیک ہے نا اپنے آپ کو سنبھال اے ٹھیک ہے نہ نکتہ چنی کر دوجہ دے تینوں کی پتا ولایت تے کسی منصب تے نہیں پہنچ سکتا جدوں تک اے نہیں ٹھیک ہو سکتا اے گل میری یاد رکھنا جد تک اے نہیں ٹھیک ہو سکتا اے چنگا ہوئے گا جدوں آستانے دے باتھ روم صاف کرو گے یا سارا دے سامنے مسجداں دے باتھ روم صاف کرو گے سب گئے نہیں سارا دے سامنے ایک مقام ہوتا ہے میں جناب بیٹھیا سی ایک زہد دا اپنا مقام ہوتا ہے نا زہد دا اپنا مقام ہے میں قبلہ نو ویکھیا ہے قبلہ پیسی چاہو نبی شاہ نو ایک وقت رو رہے سی میں کہا جی کی ہویا ہے آپ فرمان لگے کہ آج بھول کر روٹی کھاتے ہوئے خیال مصطفیٰ ہٹ گیا اس غم میں رو رہا ہوں آپ کو پتہ ہے اس بات کا نہیں پتا کیونکہ اندر کی بات ہے نا اندر کی بات ہے نا وہ ہم ہی جان سکتے ہیں نا آپ نہیں جان سکتے آپ ادھر ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے اس لیے کھانا کھاتے ہوئے جس بندے کا خیال مصطفیٰ ہٹ جائے تو دارو قطار روئے تو مقام کتنا ہوگا بارگاہ مصطفیٰ میں اور اس کا خیال کتنا ہوگا اس کے مرید ہو اندازہ کرو کسی دیگاں لینا لے کے نہیں کو بھینسا بکرے مینڈے لینا لگے نہیں منو ایک بندہ طبقہ دیوبند سے مجھے ملا وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں ڈرائیور بن کے بندہ نو لے کے آیا میرے چاہنے والے تھے ملتان تھے کچھ بندے انہوں نے ڈرائیور بن کے آ گیا تھا دیوبندی ڈرائیور وہ جناب میرا بہ گیا کہنے لگا جی کچھ بات کر سکتا ہوں میں کہا کر بھیا کہنے لگا کہ جناب حضرت اے پیران تے کور بندے کیوں جاندے نے میں کہا انہاں دی عقل ماری گئی ہے انہوں نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا جی انہاں دی عقل ہی ماری گئی ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے نا میں کہا تو کیڑے طبقے دا بندہ ہے میں کہا میں مسئلہ کہ دیوبند میں کہا پھر میں کہا کچھ نہیں ملتا پیران دے کور پھر اے بندے اتنے عقیدت مند کیوں نے توڑے میں کہا انہاں کو پوچھو
میں کہا میں ہیں میرے عقیدت کرنے والے بندے، میں تو لگ رہا ہے اس طرح میرا کوئی لبادہ پیرا فقیر والا ہے. میں کہا وہی تو میں سوچ رہا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو کہہ لگے جی اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں مرشد کے کول جانا ہے. تھی بیٹھے تھی میں تو سمجھا کہ کوئی عام بندہ بیٹھا ہے. یہ جد انہوں نے دسیا تو میں تو جناب اس ویلے تو یہی سوچ رہا کہ یہ بھی کوئی پیر ہو سکتا ہے. میں کہا بھی تیرے نزدیک پیر کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی تویز دینے والا، گنڈے دینے والا، لٹھ اٹھایا ہوا ہے، جن کھڑنے والا ہے اور کڑیاں نو مارن والا اور جناب آلہ سے آلہ کھانے کھانا یہی ہوتا ہے نا جی. عورتوں لو دے دبا دب مار دیں جن کٹ رہے ہیں جی میں اے کانسیپٹ ہے نہیں چڑھا وہ جب نام مار تو کہ جن نہیں کٹیا جن ہی نہیں نکلے ایسا ہوتا جی ایسا چڑھا. میں کہا جی اے کہ تے اندر تیرا کچھ ایسا نہیں آ رہا. نے کہا جی کہ اے سودے کی گل ہے بھیا. میں کہا سودے کی گل ہے. میں کہا سانو وہ سودا نہیں لبیا ٹھیک ہے سانو اخلاص والا محبت والا سودا لبیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں بالکل پیروں کے خلاف ہوں معذرت کے ساتھ لیکن یہ جو کچھ ملتا ہے تو آتے ہیں نا. میں کہا بالکل ملتا ہے تو آتے ہیں آپ اپنی نیت درست کر کے آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ملے گا. باقی اس نے چند دینی سوال کیے پھر ان کا بھی جواب دیا وہ اس وقت یہاں پہ کہنا مناسب نہیں. اچھا بارہ پھر میں نے اس نے پھر آخر میں بات یہ ہو گئی انہوں نے کہا جی کہ بس ٹھیک ہے پھر میرے بھی کچھ مسئلے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے پچھلے ہفتے کی بات ہے جب آئے گا تو ہو جائیں گے انشاءاللہ دوبارہ اس در سے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ جہاں آ گئے ہو نا بس یہ کافی ہے اتنا کافی ہے. اور واقعی جب عرس پہ جاتے ہیں نا تو سارے گئے ہو انہیں عرس پہ بھی گئے ہو ساری جگہ تھے انہیں کچھ لے لو کے تو اے تعویذ گنڈا دی گلوں چھڑ دیا کرو اور ایک کوئی گل یاد رکھیا کرو کہ اسی عرس سے گئے ہاں تو بس انہاں دی نظر لین گئے ہاں انہوں نے فرما دینا وہ ہو جانا ہے بس دعا دی برکت نال ہو جانا انہوں دی نظر دی وجہ نال ہو جانا. عرصہ تے تعویذاں دا کام ہی نہیں ہونا چاہیے. میں حقیقت دس رہا اے سارے دیہڑے ہی چلتا سارا کام لیکن جب عرصہ تے جاؤ اپنی بیویاں دی اپنے بچیاں دی اپنے چان والاں دی چان والیاں دی سارا دی اے تربیت کر کے ادھر لے کے جایا کرو کہ جی ادھر اسی بس جہاں نا منگتے بن کے گئے ہیں اور جناب بس جہاں نا وہ لین آیا کو جناب اللہ لگا تعالیٰ بس اے ہوئے گی تو کام سارے سیدھے ہو جان گے نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو باقی اے بھی ہیر پھیر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر محمد اشرف صاحب ان کی گفتگو سنتے ہیں. نبی کے نور سے نور خدا سے ملتی ہے. نبی کے نور سے نور خدا سے ملتی ہے وہ روشنی جو ہمیں کربلا سے ملتی ہے. نہ آندھیوں سے بجھیں گے چراغ اشک اذاں انہیں ضیاء میں تیزی ہوا سے ملتی ہے. سینے پہ دھرے ہاتھ ہیں آنکھوں میں نمی ہے شاید کہ وہ مداح حسین ابن علی ہے. روکا جو در جنت پہ تو رضواں پکارا ارے جانے دو اسے جانے دو یہ پنجتنی ہے. ابھی اپنی بات شروع کرنے سے پہلے پیر صاحب نے ایک بات فرمائی کہ وہ بی بی کہروڑ پکا شریف کی وہ پیر صاحب سے عرض کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ پیر صاحب کھاتے اتنا سا اور بولتے اتنی کڑکدار آواز میں ہیں. ارے بھائی وہ بیٹے کس کے ہیں؟ شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے. 2001 میں جب میرے پیر و مرشد سید چراغ النبی شاہ صاحب وہاں تشریف لے گئے تو میں نے مختلف طبقوں کے لوگوں کو وہاں پہ دعوت دی. ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پروفیسر آف کیمسٹری تھے وہ آئے تو وہ اس وقت جانا ان کا وہ کمیونسٹ مائنڈ تھے. میرے دوست بنے تھے. میں نے کہا جی آپ ایک دفعہ آئیں ضرور تشریف لائیں. وہ آئے جب انہوں نے پیر صاحب کو دیکھا تو انہوں نے اپنے دوستوں سے بڑے طنزیہ انداز میں کہا یار اتنے کمزور بابا جی اتنی عمر اور نئی دبلے پتلے یہ کیا بولیں گے. خیر وہ بیٹھ گئے. جب بیٹھ کے خطاب سن کے باہر نکلے میں نے کہا سنائیں جناب. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں اپنی بات کی معافی مانگتا ہوں اور دوسرا میں اعلان ہی کہتا ہوں کہ یہ عاشق رسول ہی ایسی آواز میں بول سکتا ہے اور کوئی نہیں بول سکتا.
وہ کہتے ہیں انہوں نے تو مجھے حیران کر دیا، میں تھا کہ میں یہاں بیٹھا سن رہا ہوں لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اگر میرا دل ان پہ آئے اور میں گھر میں بیٹھا ان کی آواز سن سکتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ شیر کے بیٹے پھر شیر ہیں، تو پھر کیسے نہ ان کی آواز گونجے۔ تو وہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آج محفل ذکر حسین میں آپ در حسین پہ بیٹھے ہیں، اور اس محفل میں اگر محبت حسین میں، غم حسین میں ایک آنسو بھی اگر آپ کی آنکھ سے آ گیا تو تمام عمر کی عبادت ایک طرف اور ایک وہ آنسو ایک طرف۔ اور دوسری بات انتہائی قابل تعریف، قابل وہ رشک بات کہ حضور کے روحانی کمالات میں سے یہ جو اعلیٰ کمال تھا وہ اماں جان کے عرس کا انعقاد تھا، کہ اتنے نامساعد حالات کے باوجود اپنی پوری روحانی آب و تاب کے ساتھ یہ محفل منعقد ہوئی۔ اور حضور کا کمال یہ ہے کہ انتہائی پیچیدہ بات، انتہائی وہ ایسا نقطہ جو لوگوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، وہ انتہائی آسان فہم انداز میں ہر بندے کو وہ بات اس طرح سمجھ آتی ہے کہ وہ دل میں اتر جاتی ہے، اور یہ میرے پیر کا ہی خاصہ ہے۔ اور آپ نے جو نقائط وہاں پہ آپ نے بیان فرمائے، اس میں ایک بات جو آپ نے بیان فرمائی، بخدا بات ہی ساری وہی ہے، دین ہی سارا وہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نمازوں کے ٹوکرے لے کر اگر کوئی آ جائے، لگاتار کوئی روزے رکھے، حج پہ حج کرتا چلا جائے، اگر دل میں محبت حسین نہیں ہے، بغض علی ہے، بغض حسین ہے، تو اس کو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ ارے حسین کی زیارت کرنا یہی ایمان ہے، محبت کے ساتھ یہی ایمان ہے، یہی دین ہے۔ دمشق شام کا بازار، جو اسیران کربلا ہیں وہ قافلہ جا رہا ہے، بی بی زینب کسی خاتون سے گفتگو فرما رہی ہے، تو جب آپ گفتگو فرما رہی ہیں تو ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، آپ اسے کہتی ہیں کہ یزیدیوں سے کہہ دو یہ جو بندہ آگے آگے جا رہا ہے اس کو کہو کہ یہ جو میرے بھائی کا سر انور ہے اس کو قافلے سے ذرا دور لے جائے، نزدیک نہ رکھے، کیونکہ جب سکینہ دیکھتی ہے تو ان کے دل کو گراں گزرتا ہے اور وہ رونے اور تڑپنے لگ جاتی ہیں، تو ان سے کہو کہ سر حسین کو ذرا دور لے جائیں۔ وہ جو یزیدی شخص ہے کہلانے کو مسلمان ہے، وہ جھاڑ دیتا ہے اس بندے کو، اور وہ اس جو ہے بات کو بھی نہیں مانتا، تو جو شخص جا کے بات کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ سر انور کو آگے لے جائیں، اس کا ایک دوست ہوتا ہے وہ پاس کھڑا ہوتا ہے، وہ عیسائی ہوتا ہے، کرسچن ہوتا ہے، اور وہ امام علی مقام کے چہرہ انور کو تک رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ یہ بات سنتا ہے کہ شخص نے انکار کر دیا تو وہ شخص سے پوچھتا ہے کہ یہ سر ہیں کن کے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے نبی کے نواسوں کے سر ہیں، ان کے رسول کے نواسوں کے سر ہیں۔ تو وہ شخص اتنا غصے میں آتا ہے، اس کا سر چکرا جاتا ہے، وہ انتہائی پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ پھر سر حسین کو دیکھ کے یہ عرض کرتا ہے، اے حسین گواہ رہنا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ میان سے تلوار نکالتا ہے اور یزیدیوں کے سر قلم کرنا شروع کر دیتا ہے، وہاں بھگدڑ مر جاتی ہے۔ تو بی بی پوچھتی ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ شخص آ کے کہتا ہے کہ جی میں تو نہتا تھا، یہ عیسائی شخص تھا، اس کے پاس تلوار تھی، جب اس نے سر حسین کو، اس نے چہرہ انور کو دیکھا تو اس زیارت کے صدقے اس کے دل میں نور کی شمع پڑی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور یزیدیوں کا سر قلم کرنا شروع کر دیا۔ تو بی بی زینب مدینے کی طرف منہ کر کے فرماتی ہیں کہ نانا جان، آپ کی امت میں کوئی آپ کا امتی اس وقت ہمیں سلام کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ عیسائی دیکھے کہ عیسائی ہو کے یہ مسلمان ہوا اور آپ کے بیٹیوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بات وہی پیر صاحب تھی، کیا اس عیسائی کے پاس نمازیں تھیں؟ کیا اس کے پاس حج تھے؟ کیا اس کے پاس روزے تھے؟ ارے کیا تھا اس کے پاس؟ وہ ایک ہی چیز تھی، وہ زیارت حسین تھی، وہ زیارت حسین تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ اور اس کے مقابلے میں ان نمازیوں کو دیکھو، ان حافظوں کو دیکھو، ان عالموں کو دیکھو، ان محدثوں کو دیکھو، کہلاتے مسلمان ہیں۔ میں تو کہتا ہوں مسلمان ہے ہی وہ جس کے دل میں محبت حسین ہے،
یہ جو میں نے ابھی پہلے آپ شعر پڑھا نا، یہ ایک ہندو شاعرہ کا شعر ہے. دیکھیں آپ خوش قسمت ہیں، ارے آپ بہت خوش قسمت ہیں. کیا کیسے خوش قسمت ہیں کہ آپ ذکر حسین کی محفل میں بھی ہیں اور آپ کو آل حسین کے چہروں کی زیارت بھی ہو رہی ہے، آپ کو حسین کے بیٹے کی زیارت ہو رہی ہے. بخدا آپ اگر محبت سے، خلوص سے، پیار سے اپنے پیر و مرشد کو دیکھتے رہیں تو یہی آپ کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے کافی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیر و مرشد کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. چراغ یا چراغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل واجب الاحترام جناب پیر مرشد پاک، آپ کے حکم سے چند جملے دوستوں کو دینا چاہتا ہوں جو آپ ہی نے عنایت کیے ہوئے ہیں. وہ جملے ہیں، جمعہ والا دن ہم دوست پیر و مرشد پاک کے حکم کے مطابق کیروڑ پکا شریف سرزمین پر حاضر ہوئے. آپا جی سرکار اماں جی حضور کا عرس مبارک تھا. اماں جی سرکار ان کا عرس سب دوست حاضر بھی ہوئے، لائیو بھی دیکھا، ملک میں بھی دیکھا، ملک سے باہر بھی دیکھا. تو آج اس بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. احادیث مبارکہ ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے. دوستو جنت ماں کے قدموں تلے ہے. تو ہم حاضر ہوئے تھے کروڑ پکا پہ اپنی ماں کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے، اپنی ماں کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے جس کے قدموں تلے جنت ہے. تو دوستو بات یہ ہے کہ جب ماں کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے تو ان کے طفیل ہمیں اس جنت میں جانا پڑا، قدم بوسی کے لیے جنت میں جانا پڑا. جنت میں جا کر وہ قدم بوسی ہوئی. ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ اماں جی حضور نے ہمیں اس دن جنت میں پہنچا دیا. تو دوستو بات چلی جنت کی. اب تھوڑا سا آگے چلیں. جو ہم لوگ دوست آزاد پہنچے تو کہروڑ پکا شریف تھے. ہم یہاں پہ نعرہ لگاتے ہیں کہ آستانہ عالیہ کہروڑ پکا مدینہ، مدینہ کہروڑ پکا، کروڑ پکا شریف زندہ باد. تو دوستو ہم گئے تو مدینہ شریف حاضری دینے کے لیے تھے. اماں جی حضور نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا. اب بات یہ ہے کہ دوست سوچ رہے ہوں گے، تھوڑا سا غور کرنا، خیال کرنا. ہم بیٹھے تو مدینہ میں تھے، پہنچ جنت میں گئے. اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم تو جنت میں قدم بوسی کر رہے تھے، ان کے طفیل جنت ملی. تو قبلہ حضور نے پیر سید زمرد حسین شاہ صاحب نے ہمیں جنت ان کی ہماری والدہ کی وجہ سے ملی، اور ان کی وجہ سے، ان کے بلانے پہ، ان کے حکم پہ پیر سید چراغ النبی شاہ صاحب کے در پہ حاضری دینے سے ہمیں مدینہ نصیب ہوا. اب بات یہ ہے کہ ہم جنت میں تھے یا مدینے میں تھے. ڈاکٹر صاحب ذرا میری اصلاح بھی ہو جائے، ہم مدینے میں تھے یا جنت میں تھے؟ آگے بات آتی ہے کہ جنت مدینہ میں تھی یا مدینہ جنت میں تھا. اس وقت جنت مدینہ میں تھی یا مدینہ جنت میں تھا. تو دوستو پیر و مرشد پاک کی لکھی ہوئی کتاب رحیل شوق جو میرے پاس ایڈیشن ہے 20 پہ لکھا ہوا ہے پیر صاحب نے، کلام الملوک ملوک الکلام. بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. ارے جو شہنشاہوں کا کلام ہوا وہ کلاموں کا شہنشاہ ہوا. جو سادات کا کلام ہوا وہ سردار کلام ہوا. ارے جو
پیر و مرشد حضور قبلہ پیر سید چراغ النبی شاہ صاحب کا کلام ہوا، نبی کے چراغ کا کلام ہوا ہے، تو سب کا سردار کلام ہوا۔ تو اس میں پیر و مرشد پاک نے ایک جگہ بھی لکھا ہے، خدا نے نور سے اپنے بنا کے نور احمد کو، خدا نے نور سے اپنے بنا کے نور احمد کو، بتاؤ پھر بشر بولوں یا نور کبریا بولوں۔ تو دوستو بات جہاں پہ 2 منٹ اور، ہم ساری عمر یہی پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا نور کا۔ ارے یہ تو تم نور کی بات کرتے ہو، تو پیر و مرشد پاک نے تو تمہیں نور کبریا کی بات کی ہے، تمہیں نور کبریا کی بات کی ہے۔ تو نور کبریا یہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ تو عام نور کی بات ہے، جس طرح زمین کی تہ ہے، آسمان کی تہ ہے، اس طریقے سے نور کی بھی تہ ہے۔ یہ سارا گرانا نور کبریا سے ہے۔ بات یہ ہے عرش معلیٰ پہ پہنچے، عرش پہ پہنچے تو عرش معلیٰ بنا دیا، کربلا میں پہنچے تو کربلا معلیٰ بنا دیا۔ تو دوستو بات یہ ہے، کسی شاعر نے کہا کہ نانا کے قدموں نے عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا، اور نواسے کے خون نے کربل کو کربلا معلیٰ بنا دیا۔ اور معلیٰ جو ہوتا ہے وہ وسعت ہوتا ہے، وسعت والی جگہ ہوتی ہے، وہاں میں وسعت والا ہی آ سکتا ہے، وسعت والے ہی رہ سکتے ہیں، وسعت والے ہی قیام کر سکتے ہیں، اور کسی کو اجازت نہیں۔ اور یہ سارے کے سارے نور مل کے جب روز محشر جنت مدینہ پاک کو دعوت دے گی کہ مدینہ میرے پاس آ، وہ دعوت دے گی، جنت وہاں جائے، میں مدینہ جائے گا، اور سارے کا سارا نور، پیر سید زبرد حسین شاہ صاحب کا نور، پیر سید چراغ النبی شاہ صاحب کا نور، امام علی اصغر کا نور، امام علی اکبر کا نور، امام حسن علیہ السلام کا نور، امام حسین علیہ السلام کا نور، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نور، حضرت مولا علی شیر خدا کا نور، جناب سردار الانبیاء رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی کا نور، جب سارے نور ایک جگہ پہ مل کے جنت میں جائیں گے، پھر وہ جنت نہیں ہوگی، وہ عرش معلیٰ تھا، وہ کربلا معلیٰ ہے، وہ جنت معلیٰ ہوگی، جہاں میں وسعت والے ہی رہ سکتے ہیں، وسعت والے بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جمعہ والے دن اماں جی حضور کے صدقہ سے بھی سجدہ کائنات کی شہزادی جناب ہماری اماں جی حضور کے صدقہ سے ہمیں جنت ملی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ فما علینا الا البلاغ۔ ایک کلمات تشکر سن کہ جناب کے اسی سارے گئے، تو ہونا بھی اس طرح چاہیے کہ بندہ جدو صوفیہ فرماتے ہیں کہ نیک کام کریں تو شکر ادا کریں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی توبہ کریں۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اس پہ کہ ذکر کس کا ہے، ہم تو کیا کر سکتے ہیں، کسی کا بھی نہیں۔ وہاں کیا بات ہے حسین کی، وہاں کیا بات ہے حسین، وہاں کیا بات ہے۔ اب وہ نا میں چلا جاؤں نا پیچھے تو اپنا یہ نا ایک وقت قبلہ پیچھے جراؤ نا شاہ صاحب ایک وقت ہے نا، اے جناب پڑھ لیا، ایک مجلس ہو رہی جناب عرس دی کروڑ پکے، اور قبلہ تشریف فرما تھا، اور عرس دی مجلس ہے اندر، وہ ایک سنگی نے پڑھ لیا ایک کلام، اور پھر کلام کس طرح تھی وہ پڑھ لیا نا، تو آپ جناب اسی وقت اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ واہ کیا بات ہے کملی والے کی، آپ اسی وقت اٹھے، ایک کلام انہوں نے اس وقت پڑھ لیا، مجھے یاد نہیں، میں نے شاید شعر سنا رہا ہوں وہ یاد آ گیا، تو اس وقت قبلہ پیچھے چاہوں نے بھی صاحب اٹھے، اور آپ نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پوری محفل میں آپ نے فرمایا کہ ارے بھائی یوں کہو کہ واہ کیا بات ہے کملی والے کی۔ شعر اصل یہ تھا کہ واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ
وہاں کیا بات ہے مدینے کی، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، اپنا روزہ اسی میں بنوا. سرکار جی مر گئی ہے نا، اے قبلہ جی مر دی ہے، شاعر ٹھیک ہے نا، سرکار جی مر. شاہ تم نے مدینہ اپنایا، اپنا روزہ اسی میں بنوایا، اور مجرموں کو بھی طیبہ بلوایا. وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے آستانے کی، وہاں کیا بات ہے آستانے کی، وہاں کیا بات ہے شاہ چراغ کی، وہاں کیا بات ہے آستانے کی. ذکر حسین جہاں پہ ہوتا ہے، سارے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے. ہم گناہگاروں پہ کرم یہ ہے، کیا وہاں کیا بات ہے آستانے کی، اور وہاں کیا بات ہے بلانے کی، وہاں کیا بات ہے بلانے کی، اور وہاں کیا بات ہے بلوانے کی، وہاں کیا بات ہے بلوانے کی. آنے والوں پہ کرم فرمایا ہے، وہاں کیا بات ہے آستانے کی. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت مختصر ذرا. رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے. ہلے پورے نہیں بولے. نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے. بولو نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے. نبی سجدے وچ تے کنڈ تے ہے. نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے. کوئی ڈساوے کوئی ڈساوے وڈا سجدہ یا وڈا حسین ہے. کوئی ڈساوے وڈا سجدہ یا وڈا حسین. شک نہ ہوئے دنیا نو میں کھولیا ہے راہ، میں کھولیا ہے راہ. شک نہ ہوئے شک نہ ہوئے دنیا نو میں کھولیا ہے راہ. اے کھولیا حسین جے ہاں حسین جے ناراض ہووے ہوندی نہیں نماز.
دساوے وڈا اے سجدہ یا وڈا حسین ہے الخود میں خدا دا چین ہاں اے میرے دل دا چین اے میرے دل دا چین الحسین منی وأنا من الحسین وأنا من الحسین اپنے 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 دل تے لکھ لو میرا حسین ہے کوئی دساوے وڈا اے سجدہ یا وڈا حسین ہے کوئی حصہ جسم دا بالکل ہلانا نہیں بالکل ہلانا نہیں آپ اترے یا نہ اترے خود لہانا نہیں انہوں خود لہانا نہیں آپ دوں میں جان دیا کیسا حسین ہے دنیا بھی رج رج کے ویکھے ایسا حسین ہے دنیا بھی رج رج کے ویکھے ایسا حسین ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ علی کا ذکر عبادت کا مزہ دیتا ہے علی کا ذکر عبادت کا مزہ دیتا ہے علی کا نام تلاوت کا مزہ دیتا ہے اور حسینی جو میرے مولا کو خدا کہتا ہے حسینی جو میرے مولا کو خدا کہتا ہے جھوٹ ہوتا ہے مگر سچ کا مزہ دیتا ہے جھوٹ ہوتا ہے مگر سچ کا مزہ دیتا ہے اور قابل توجہ شعر ہے کہ کروں گا بات ادب کے حدود کے اندر کہ جیسے دین بھی بند ہو درود کے اندر اور علی کے نعرے ہی دیکھو وہی لگاتا ہے علی کے نعرے ہی دیکھو وہی لگاتا ہے حلالی خون ہو جس کے وجود کے اندر حلالی خون ہو جس کے
وجود کے اندر علی کے نعرے ہی دیکھو وہی لگاتا ہے علی کے نعرے ہی دیکھو وہی لگاتا ہے حلالی خون ہو جس کے وجود کے اندر علی کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم. امام اولیاء حضرت قبلہ پیسی چراغ النبی شاہ صاحب گیلانی نقشبندی جماعتی علیہ رحمت، آپ کا بہت ہی خوبصورت کلام ہے. اگر اس کلام کے الفاظ پہ آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ نے بہت سے ایسے نکات اس کلام میں بیان فرمائے ہیں کہ انسان کی زندگی کیا اس کی آخرت تک بدل دیتے ہیں. دین حق ہے دوستو عشق نبی کا نام ہے. دین حق ہے دوستو عشق نبی کا نام ہے. کر غلامی مصطفیٰ کی کر غلامی مصطفیٰ کی بس یہی اسلام ہے. دین حق ہے دوستو عشق نبی کا نام ہے. اور بندگی رب کی چرا دن رات بھی کرتے رہو. بندگی رب کی چرا دن رات بھی کرتے رہو. اب نہیں دل میں نبی کی اب نہیں دل میں نبی کی تو سب کی سب ناکام ہے. دین حق ہے دوستو عشق نبی کا نام ہے. دین حق ہے دوستو عشق نبی کا نام ہے. اور میں محمد کا غلام آل محمد کا غلام میں حسین کا غلام آل محمد کا غلام. اپنی ہر تصویر اسی آئینہ خانے سے چلی. بندگی رب کی چراغ بندگی رب کی چراغ دن رات بھی کرتے رہو. تو پہلے ہو چکا ہے کہ ابھی کتنی گلا تو ہو گئی وہ مجھ سے کہہ گئے ان کی گلا کتنا وقت کرتے گیا. تو میرا جو خیال ہے نا دیکھو میں اچرائی گلا کسی نے تھوڑی جی ابتدا کے اندر تو وہ بس یاد رہنی چاہیے کہ ساتھ جو ہے نا قبلہ طرف کرنا ہے ذات شیخ کے اندر بس. ہاں ذات شیخ کے نال جو نسبت ہے جس چیز شے نو وہ بھی نسبت رکھے جی. اور ارد گرد اگر میں تمہیں صحیح دسیا نسخہ کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ دیکھو ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے اس کا مقصد کیا ہے اتنا عرصہ مقصد کرنے کا بھی یہ جو ہم ہلکا لگائیں گے اتنے دن تو ہمیں بھی اس کا بھی اب کیا مقصد کرنے کا کہ
اب مجھے بتائیں کہ دیکھیں کیا ہم پر سب پر امام حسین کی نظر نہیں؟ شیطان نے یہی کہا تھا نا، شیطان نے کی کہہ دی کہ منو تینا اجرت دے دے، کی اجرت دے وہاں رب تعالیٰ نے فرمایا، نے کہا بھی میں مروں نا، کہا جہاں نہیں مردا، کہا دوسری جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، یہی مانگا تھا شیطان نے، تو رب تعالیٰ نے منظور کیا۔ شیطان منکر مردود کو اللہ طاقت دیتا ہے کہ جہاں چاہے وہ پہنچے، اور امام حسین کو طاقت نہیں کہ جہاں چاہے پہنچے۔ مجھے بتائیں طاقت نہیں، اور شیطان کو تو زندگی وہ ملی کہ وہ مرے ہی نہ اور امام حسین مر جائے۔ یزید یہ سوچ کے پریشان ہے کہ کبھی تو وہ ان کے نام سے جلتا تھا، ان کے ذکر سے جلتا ہے، کیا کہ تو یزید بھی نہیں مریا، وہ والا مر گیا۔ اگر ہے گھر کراج بھی موجود ہے یہ، اگر دائیں بائیں بھی کو جب گھر کاری یزید بھی موجود ہے تو بے ادب گستاخ بھی موجود ہے۔ ہر بندہ مرجع کرائے کہ نہیں مر سکتا، ایسا ربنی بارگاہ رہ کے فرشتہ کا سردار منافق ہو سکتا ہے، تو پیرہ دے بول رہا ہے کہ مریض بھی ہو سکتے ایسا کوئی نہیں وڈی گل ہے، تو انہاں دے نہ جاؤ، اپنے پیر دے نال تار سدا رکھو۔ سبحان اللہ۔ اپنے سرکار جن صحابہ کرام علیہ رضوان کا تار سرکار دے نال چنگا سی سیدھا سی، او مقام اونچے ہو گئے، اور جنہ دا سیدھا نہیں سی وہ نماز بھی پڑھتے رہے تو جہنمی ہو گئے، سرکار کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں تو بھی جہنمی ہو گئے۔ تو اے نسبت دی گل ہے، تو تار سیدھا رکھو، سائن جس طرح چلو بندہ سوچتا ہے کہ یار مقصد کیا ہے، نظر ڈال دیا، نظر ڈال دیا تو بندہ ویکھدا ہے کہ وہ تو کوئی بندہ کھڑا ہو کے دسے کہ جناب وہ قبلہ پیچھے تراور نے بچا تو حیات ظاہری ساری کس اتنے وقت کی تھی، کوٹھیاں محلات یا کوئی اور کسی کام دے کوئی وقت کیتی ہوئے نہیں، حسین کے دین پر زندگی وقت کیتی حسین کے دین پر، اب گلے کی خرابی دے وجہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس پر زندگی وقت کر دی تھی، پھر کی ہویا آج بھی زندہ نے، اگر حسین زندہ ہے تو شرع چراغ بھی زندہ جو انہوں نے لڑ لگ گئے، جنہوں نے انہوں نے پیروی کی تھی، انہوں نے نقش قدم پہ چلے، اور جنہوں نے انہوں نے دین کو سنبھالا دیتا، وہ کل بھی زندہ سن، وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور نام اسی واسطے مولا حسن رضا خان بریلوی جیسا نا، وہ جب مدینہ گئے نا، مدینہ منورہ حاضری تھی، تو انہوں نے کہا میں روزہ رسول پہ حاضری تھی، ادھر جا کے دیکھیا ہے، تو انہوں نے کہا میں زندہ پہ آیا ہوں یا کسی قبر والے پہ آیا ہوں، ادھر جا کے وہاں پر آئے، تو پھر ان پر شیر وارد ہوا، اچھا وہ جناب ہے جو انہوں نے کہا مولا صاحب میری نے کہ جناب کہ میں زندہ پہ آیا ہوں یا قبر والے پہ آیا ہوں، اسی وقت وارد ہوا شیر، یہ شیر وارد ہوا، میں مر کر بھی نہ مروں گا، میں مر کر بھی نہ مروں گا، اللہ کی قسم، شیر لکھا انہوں نے اپنے سوکرات پہ نہیں کرتے کہ میں مر کر بھی نہ مروں گا، اللہ کی قسم، شرط کیا کہ یہ میری جان اگر تیری یاد میں چلی گئی، پھر کہتے یاد اس گئی ہے
امام حسین کی یاد میں، شہیدان کربلا کی یاد میں ان کے دین کو سنبھالا دیتے ہوئے اگر جا شاہ چراغ کی چلی گئی تو جا مصطفیٰ زندہ ہو جا چراغ کی تو وہ بھی زندہ رہے، تو وہ بھی زندہ رہے، جن کے حضور زندہ ہے ان کے غلام بھی زندہ ہے۔ اس طرح دے تو بار اپنی اپنی نسبت کی، محبت کی، مقام کی بات ہے نا، اور تو جائے گی نہیں نسبت میں تو افسوس ہو رہے ہیں اس ویلے کہ جناب حضرت قبلہ چودھری اکرم صاحب پتہ جس کسی اصل بندہ دیکھو نا کیوں نہیں ناز پڑی گئی، میرا قصور ہے، کمپیر کا پتہ کا قصور ہے، انہوں نے لینا گئے نہیں، انہوں نے قصور ہے جو ناز ہے نہیں پڑھ سکے۔ اور دی وجہ ہے کہ اے نظر کے سامنے کوئی نہیں جس ویلے میری تقریر ہو رہی تھی تو میں سامنے دیکھا وہ تو آ رہی تھی بھئی جدو سامنے ہو گئے پھر ہی بندہ جب ہوئے گا تو بیٹھا دوری ہوئے گا بندہ کہے دور رہن نال محبت بڑھ دی ہے، بھئی دوری دے نال محبت بڑھ دی ہے، دوری اتنی بھی نہ ہوئے کہ وہ نظری نہ آوے ایسے نہیں ہوتے نا، دوری اتنی بھی نہ ہوئے کہ بندہ نظری نہ ہوئے کہ محبت ہی مردہ ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا، ہاں دوری ہوئے پھر ملن ہوئے تو چلو جی کہتا بندہ جو محبت بڑھ گئی ہے، وہ کہیں محاورہ ہے نا جی دور نیر نال محبت بڑھ دی ہے، ٹھیک ہے تو عاشقہ تو جان نکل جاتی ہے ٹھیک ہے دور نیر نال محبت بڑھ دی ہے، ٹھیک ہے بڑھتی ہوئے گی بھائی کتنی ہوئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جوان ہے، جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ جوان ذکر سے جوان ہے، ساڑھے ذکر آ رہی ذکر والوں کے وہ محفل جوان ہے۔ ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا، ذکر رسول پاک نے ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا، سارا میرے وجود کا نقشہ بدل دیا، ذکر حسین پاک نے ایسا بدل دیا، ذکر چراغ شان نے ایسا اگر میں پڑھا کرنا پڑھتا ہے ناز نے اندر سارے آ جانے، میرے جیسی ناز کا تو ہے کوئی نہیں، آج تو فقیر بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سادہ پڑھنا اور ہوتا ہے، انہاں دا سرا خانہ دا پڑھنا اور ہوتا ہے، اے پڑھتے ہیں ظاہر کو بیک کی، پڑھتے ہیں سائن کو بیک جو جو سامنے ہوئے گا ہوگا ادھر وہ تو انہاں دا ہے، اے تو یہ ہمارے حضرت نے تو تو میں جو ہوئے گا آپ باتی تو وہی راہ لیتے رہاں ٹھیک ہے نا، فقیرہ دا ہے انہوں میں تو انہوں حقیقت سے ٹھیک ہے نا، قسم خدا دی میں جتنے شیر پہنا پڑھ گیا نا، ایک تو آپ 1998 کی پڑھی ہوئی نات تھی، 1998 کی پڑھی ہوئی نات تھی، وہ پڑھ نہیں سکی رہے گی، اچھا وہ جناب کرام تو مولا نے آگے جاتا تھی، ایسا 1998 کی پڑھی ہوئی نات تھی، تو مجھے آج ہوئی میں کہا کہ تم آگئی، اچھا وہ جناب آگئی تو ہون جناب جو شیر ہوتے پڑھے نا وہ بس اندھی گئی ہو پڑھ دی ہے، باندھے گئے نہ کوئی رتیب کی نہ رہی ٹھیک ہے نا، جی کاستانہ کدھر آ گیا، نفی کدھر آ گیا، آنے والے کدھر آ گیا، پرانا کے کدھر آ گئے، تو اپنا انہیں اندر کمال ہی ہوتا ہے، بس وہی گل ہے ٹھیک ہے نا، اپنا جیسے بیٹے سن
عبدالعزیز دباغ سیدہ نے سید ایسے بچانا سجرہ نا سیدرہ بچانا ہمارا سیدہ ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سجرہ نا کردار نا بچانا سیدہ کردار نا بچانا وہ کہنے جناب حضرت تھی کی بڑکا مار رہے ہو کہنے پہلے نہیں مار رہے ہیں پیچھے سرکار تشریف فرمان ہے حضور فرمان دینے باقی کہہ رہے ٹھیک ہے نا ہم میں تو یہ بھی سمجھتا ہے دیکھو چڑھا ہے نا سرکار کا نام دیکھو امام علی مقام میں بنیا ہے ٹھیک ہے نا اوہ فاطمہ دا زہرا دا نام لکھے ٹھیک ہے اے بھائی اے حادث اے بھی آئے گا نا تو نا گرانا ہے نا گرانا ہے تو وہ جناب خدا بھی جنا نا اثر ہوتا ہے اے گل نہیں تو اس واسطے نسبت کا مقام ہوتا ہے نا تو اے بندہ سوچ کے حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا ہے جہاں پہ سر کا موقع ہے اگانے والے اے سر کا موقع ہے تو اپنا نہیں تو اے عبدالعزیز اور پھر اے پتر ہی دس دے بے شک کوئی اور ہے ملا 1442 ہجری دا ٹھیک ہے نا اے فقیر جدو بھی تھا نا فقیر آج بھی ہیں بے شک ذکر رسول پاک نے ایسا بدل اے بلہ جائے تو کھا لینا اے بلہ جائے تو کھا لینا تو سانو سانو اے ذکر حسین بدل دے اسی اے جانے تو بیٹھے ہیں نا اے نا کے ہلکے تو اے چنگی گل دے کہ اپنا وجود بدل جائے یہ عشق چروہ روح جانا سانا دینا نا اور بدلا جائے تو جدو گھر بڑھتی ہے ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا سارا میرے وجود کا نقشہ بدل دیا انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر انسان اے بھی چھوٹے نے کوئی چاند چاند پہ نہیں گیا اے بھی چھوٹے نے اے بھی بڑھگا ہی نہیں جنہیں چاند تے گئے نے وہ مقام کوئی اور ہے ٹھیک ہے اے بھی کوئی چاند تے نہیں گئے کسی میں کیا اے بھی بڑھگا ہی نہیں اسی انہوں نے یقین کر دیا جو اسی اپنی اکھا نہ نہیں کیا کہ کوئی چاند دے گئے صرف ایک وہ چاندی دیکھی ہے ٹھیک ہے اسی انہوں نے یقین کر دیا اور پر جنہوں نے چاند کو درتے بلایا ہوا چاند سے چلے گئے اور چاند سے انہوں نے یقین کم پختہ سے کر دیا جنہوں نے چاند کو کرتے بلایا کیا بات انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پر بلا کھلونا ہے وہ تو کھیل دے رہے نال اے تم جو زور لاتا رہے اس زمین تے جان واسطے زور لاتا ہے ارے اے تو سرکار دی انگلی دا کھلونا ہے اے حسن سارا سمٹ کے چاند کا سرکار کی تلووں پہ آ گیا کہا چاند جیسے مکھڑا تیرا کہا چاند جیسے ہزار ہے حسن والے اور چاند کا حسن سرکار کے پاؤں کے ناخون پا میں ہے کیا پتہ کر رہا ہے کیا نہیں پتہ ہے کہ پورا جو چاند کو ناخون سرکار کا جو پاؤں کا ناخون ہے وہ چاند کا حسن تو اتر پہ ہے چاند کا حسن تو بہت دور کی ہوتا ہے آج انہوں نے سمجھ رہے پورا جو کہہ رہے والے ابو لہب جیسے بندے نہیں سمجھ سکے آسی ابو طالب علی دے ابا جان دے ایمان نہ کٹول دیا تیرا ایمان تو ٹکے دا ہے تو
علی دے ابا دا تو ایمان ٹٹول دے تیرا ایمان تو ہے کہ چاند واجے بڑکا مار دینا انہوں سمجھتا ہے کہ چاند دے گئے اور چاند جنہ دے در دے وہ کھیلتا کھلونا ہے جنہ کا پورا دے گھر رہتے ہوئے تو بندے نہیں آتا کھلے ہوئے کیا بات اور دھک دلوان والے بندے جڑے دور بیٹھے وہ تو عمر فاروق جیسے بندے انہوں بھیج دینے سرکار جا دعا کرا اور کہیں نہیں آئے نہیں کرنی کیا بات وہ چھتا دے سرکار تقدار کر دینے اپنے گھر دی چھتا دے جنہیں چلتے پھرتے نمازی نہیں نماز انہوں نے پیچھے پیچھے پھرتی ہے آج سے نماز جان کیا کہ پھر رہے ہیں یا نماز انہوں نے پیچھے پیچھے پھرتی ہے کہ تو سنو اپنا لے نماز انہوں نے پیچھے پیچھے پھرتی ہے کہ تو سنو اپنا لے نماز شاہ چراغ کے پیچھے پھرتی ہے کہ تو مجھے اپنا لے اور تو نمازی پڑھا بٹھتا ہے اور ٹٹولتا ہے نماز ان کی نماز کیا ہے نماز تو ناز کرتی ہے کہ پڑھ رہی ہے نماز تو شاہ چراغ کے پیچھے پھرتی ہے کہ اے کاش کے سانو اپنا لے اور تو شاہ چراغ کی نماز کو دیکھتا پھرتا ہے ایسی گل ہے نماز تو ترستی ہے کہ اپنا لے کہاں بات کریں گے خدا کی قسم 1000 میں ملنا پڑے گا اور 10 سے نہیں سکتا ہم بڑے بیٹھتے ہیں نمازی بڑے کہا مردود ہو گئے برباد ہو گئے کہیں کے نہ رہے کو تو ٹٹولتے تھے نمازیں کہاں گئے قبروں پہ بھی نہیں کوئی جاتا یہ بھی نہیں پتا قبر ہے کہاں اور جو یہاں تھے اپنی کتابیں لے کے چلے جائے کہیں کہاں کتابیں گئی ہوتی خاک میں چلی گئی نمازیں ٹٹولتے ہیں نمازیں ٹٹولتے ہیں جماعت تو ان کے پیچھے پھرتی ہے نمازیں تو ان کے پیچھے پھرتی ہے تو جن کی نمازیں ٹٹولتا پھرتا ان کی نماز کا ان کا جو چل رہا نماز ان کا پینا نماز ان کا کھانا نماز کہاں ملتا ہے حق فرمائے ظاہر تجھے ناز ہوگا اپنی نماز پہ میرا مرشد میرے سامنے میں جا نسبت مقام فنا ہے انہوں سمجھو آئیے حقیقت ہے حقیقت 40 دن میری زبان اخلاص دے رہا ہوئے اللہ کا منی بننا تھا 40 دیہڑے امام حسین نے فرمایا 40 دیہڑے جنہی زبان سے خلاص ہوئے وہ بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اور امام حسین کی زبان کیا زبان تھی کیا کبھی ماتھے پہ بل نہ آیا ہو چلے گئے سب بہنیں گھوڑا پکڑتی ہیں کہ رک جا تیرے چاہنے والے ابھی باقی ہے رک جا ٹھیک ہے گھوڑا پکڑ وہ کہتے نہیں پھر بھی ارے وہ جو لوگ تھے اتنی جانیں دے کر بھی ان کو اس کا غم اور دکھ نہیں یہ تھے سید زینب جیسی ابشیرہ وہ جزیر سامنے کھلوتا ہوئے وہ کہہ رہے کہ مصیبتہ پہ گئی ہیں تنوں کہ امام حسین شہید ہو گئے علی اصغر شہید ہویا اور اتنے شہید ہو گئے لیکن نہیں میری مصیبت ہے میری مصیبت یہ نہیں کہ امام حسین شہید ہوئے میری مصیبت ہے نہیں کہ علی اصغر شہید ہوئے میری مصیبت یہ کہ جزیر پلید کے سامنے کھڑی ہو اور تجھ سے بات کر رہی ہوں تیرے جیسے ہے پلید کے سامنے بات کر رہا میرے لیے مصیبت ہے سید سے آج کہنا سید اس طرح تھا سید بھی نظر نہیں آتا اس طرح کا تو کہنا کوئی بھی سید ہو گئے تو اصل صرف نظر آتا ہے بندہ نظر آتا ہے اللہ اللہ کا احترام اور کسی کے اندر کہیں نظر آتا ہے بندہ ڈھونڈے ایسا پھر میں کہتا ناز کرو فخر کرو اپنی قسمت پر اپنی قسمت ہوتے ناز کرو فخر کرو کہ تانوں انہوں نے چن لیا ہے ٹھیک ہے نا وہ صحیح کس نے کیا تھا کہ آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے مل گئی منزل
کے نسبت اندر اے فخر کرو فخر کیا ان کی شفقت ان کی نظر ان کی کرم سے ٹھیک ہے ان کی کرم ان کی نظر سے سب کچھ مل گیا یہ تو کچھ بھی نہیں ان کا کرم ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی بس اخلاص بنا 40 دن زبان پاک ہوئے تو بندہ جنانا ولی ہو جاتا ہے اور اخلاص ہے نہیں اخلاص بابا وضو کرتا ہے خرابی بابے کے اندر ہے امام حسن حسین تشریف فرما نے کہتے ہیں بابا جی وضو ساڈا صحیح نہیں ہے تسی ویکھو اے خراب سی جدوں ویکھیا تو بابا نے کہا کہ انہاں دا نہیں ساڈا ہی ٹھیک نہیں میری بہت اچھی اصلاح کی ہے اتنی چنگی اصلاح کی تھی انہوں نے اے اصلاح کا طریقہ تھی ساڈا اس کا طریقہ ہے بندے چ خرابی ویکھی ٹھیک ہے اے بندے چ خرابی ہے اسی کہندے ہیں دوجے نو دیکھو دیکھ لیا لگاؤ این چیز اے سارے سارا دا یہ حال ہے ٹھیک ہے نا کہ چھوٹا ہو جو بڑا ہو اے یار دیکھو خرابی میں کہہ نہیں سکے اس طرح اے دیکھو اے بھی بگڑ رہے ہیں اے بھی ہو رہا ہے اے بھی بڑا ہو رہا ہے یہ سب ساڈا حال یہ ہے ارے اخلاص پیدا کرو اپنی زبان میں سرکار کو دیکھو امام حسین جی مجالس جاندے ہو انہوں نے فرمایا کی ہے اے تو سمجھو نا کہ انہوں نے انہوں کا مقصد کی تھی ان کا اخلاص کا طریقہ کیا تھا انہوں نے کیسے کیا ان کے انہوں نے زبانہ کرتا تھی اے بیبیاں اے پیر بہنہ بیٹھیا رہے عورتہ بیٹھیا رہے بچیاں بیٹھیا رہے تیاں بیٹھیا رہے انہوں کا ایک دوجہ جنائی اخلاص اے حلقہ لگایا رہے جناب آتے جمعے تک تمام مدارس جاوا گی ٹھیک ہے نا مندہ صاحب ہو گیا ساڑھے بگڑیاں بنا گیا ساڑھے بیڑے پار ہو گیا اچھے نمبران پاس ہو گئے ساڑھے چنگے رشتے آ جان گے ساڑھے بگڑے کام چنگے ہو جان گے اے سارے بندے اے سارا کچھ کرتے ہیں اے ٹھیک نہیں اے ہو گئے لیکن اپنا آپ کو بدل کے بھی دکھاؤ نا وہ چینج از لائف اپنی لائف دیا تو کوئی چینج بھی نہ ہو نا جو آج سے پہلے تھے حسین کو دیکھ کے کوئی چینج بھی نہ ہو نا لائف دیا تو انہوں نے کیا دیا تھا آج بھی کچھ کرا نا کی پیش ہونا ہے پیش لکھے سیدھے کون نہیں ہونا اے یاد رکھنا اے ادھروں جدو اے دنیا جدو جانا واپس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے پیش ہو تو پہلا حسین کے پاس پیش ہونا ہے پھر دسنا آسی جزیتی ٹولہ تھی جب بہترہ کا ٹولہ تھی بہترہ نو چاہنا والا ٹولہ تھی یا لاکھا والا تھی وہ دے پیروکار سن اے پہلا تو حسین دے نال ٹاکرا ہونا ہے حسین دے ابا کے نال بھی ٹاکرا ہونا ہے پھر جان کے آگے ٹاکرا ہونا ہے کہ انہیں نہ کی کرنا ہے اے پیچھو ہی پاس ہو گئے تو آگے کی ہونا اور آگتے سرکار سوال ایک تے امام حسن ہوں گے اور ایک عالی شان سواری ایک سواری براق جدے ہوتے معراج ہوئی سرکار نو عالی شان سواری جدے ہوتے سرکار تشریف فرما ہوں گے اور ایک سواری تے حسین ہوں گے ایک سواری تے حسن ہوں گے گھوڑے اور ایک تے مولا شیر خدا ہوں گے اور ایک سب تو اچھی سب تو اونچی سواری وہ دے اٹھتے خاتون جنت فاطمہ تو سارا ہو گیا اور سارا تو آگے ہو گیا اور پھر کی ہوئے گا بس ایہی ہو گئی پیچھے نوح ہوں گے پیچھے موسیٰ ہوں گے پیچھے عیسیٰ ہوں گے اور پیچھے لوط ہوں گے اور پیچھے خضر ہوں گے پیچھے آدم ہوئے گے اور پتہ نہیں کون سارے پیچھے ہوں گے اور سارے منتظر ہوں گے کہ ان کی ہوئے گا آگے فیصلہ وہی ہوئے گا جو فاطمہ جاوے گی وہی ہوئے گا رب پوچھے گا فاطمہ ہوندہ سے فاطمہ کہے گی کہ میرے حسن اور حسین کو اسی طریقے سے لے آؤ ادھر اسی طریقے سے جو یہ شہزادے تھے انہیں شہزادے بڑھا کر یہاں لے آؤ جب یہ شہزادے بڑھ کے آ جائے گے تو یہ مجھے کروں گے وہ شہزادے یہاں پر بھی وہ شہزادے عرش پر بھی وہ شہزادے فرش
بخش پر بھی پھر تو میری بخشی ہوئے گی یعنی شہزادانہ کرانے کی بخشی اور یعنی دی ماں نے کروانی ہے بخشی اچھی لے پھر ہیں مراسیاں بھی ہوئے گا اس طرح کتا گل ہوئی استغفراللہ تو اس طرح سجد ہے شانا پہچان خوشبو آتی ہے خوشبو خوشبو آتی ہے سید سے قبلہ کسی طرح کو نبی شاہد بتا دیتا ہے کل شطرہ دی نہیں ہے ٹھیک ہے نا لکھر پڑھن دی نہیں ہے لکھا یہاں سے پہچانو خوشبو سے آجی کریں پہچانے یہ کہنی تو میرا خون کڑ کے بیک لو آپ فرماتے ہیں خون کڑ کے بیک لو ایک ہی ہوئے گا لیکن تو پتا رکھ دے گا آپ پہ سید آمدر تو کسی نے قبلہ سلامہ نبی شاہد اللہ پسینہ سوکا ہوئے مرد اچھے کا پسینہ ایسی بدبو ہوئے انہوں نے ہوئے نا آدھے اچھی تو وہ قوم ہے گیا ایسا نے اجام نبی صاحب بھی اگر رہے لیکن نہیں تو چاہے ہتھیارے جنہوں نے شکیت اجام لے جب مقصد کہندا دیکھو نا آجے تسی اچھی سارے اگر پسینے ایسی پڑھے اے بغرار بھی لائی دے کول کو کٹوا دے چروا دے پرندہ پڑھائے تو سوائے لائی دے ایجی ہوتا نا جی بے شک ارے ترستے تھے شاہ چراغ کے پسینے کو شاہی بھی ترستے تھے وہ چاہتے ہی نہیں تھے پسر کون کرتا تھا مرد سے پکڑا نہیں اور ایک اجام سی کروڑ بکے مجھے کون جانے رہا وہ تو نام بھی رمضان تھی واہ جی واہ جی واہ وہ نگنا جیسا پیٹھا کا مثال ہویا مینہ نہیں پوچھ رہا وہ بھی چلا گیا مینہ بھی نہیں ہویا وہ بچارہ ہٹا ہویا وہ چلا گیا تو بہرحال ان کا اس طرح تو بس چلا تو کوئی چھوٹی گل ہے سیدان دے بال کترنا انہاں دے جسم دے نال کھیلنا ایسے کی گل ہے وہ گئے تو لگے تو بھی آؤ میں پر تجھے رات دے گا اللہ گئے اللہ لے چنگی گل نہیں ہے سیدان دے نال ٹھیک ہے نا تو وہ جانا انہاں دے رات کو کون سا سمجھ نہیں سمجھ سکتے نہ تار نہ بار بے شک سیدان کوئی نہیں آ سکتا بے شک یہ پیڑا فقیر اور پیر فقیر ہوندے نے بڑے لیکن ہے اولو العمر میں بھئی کیا بات اولو العمران کون جاتا ہے کوئی نہیں کسی نے نہیں پتا ہے بس آج ہی میں تو اسلام ٹھیک ہے نا کہ کیونکہ وہ پہلا جو حلقہ لگا رہا ہے اصلاحی اس کی وجہ سے تو انشاءاللہ کل سے جو ہے نا یہی ہوگا کہ جو ہے نا مغرب سے عشاء تک ہوگا اذان عشاء کے اختتام ہوگا تو وہ لنگر بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور کل سے لنگر بھی گرم جاتا ہے ہاں گرم ہو کر آتا ہے اسے تو بالکل ہی آئے بیٹھ گئے ایک نہیں عوام نے کو بنایا تھا نہیں ایک ہی گل نہیں یہ نہیں ہے کسی سے سنو نا تسی اپنی نیت بھی کرو بس اللہ لگا سنایا جائے ٹھیک ہے نا کسی کو کچھ نہیں مانگنا حسین کو مانگنا حسین کو مانگو بس کہ انہوں نے دینا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے دکھان دیا والا سارا اس واسطے دینا نا جو بھی آستانے میں مل جائے آپ کو بھی دلداری نہیں جو بھی مل جائے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ٹھیک ہے نا وقتاً فوقتاً انتظامیہ بہتر ہو جائے گی لیکن مقصد کہنا کہ جو ہے نا انشاءاللہ تو یہ نا کیا کہتے ہیں یہ جو بھی پکا ہونا آستانے پہ تو یہ تو نور ہے بے شک بے شک بے شک بے شک اس کو اپنا طریقہ کار ہے یہ تو صحیح پروگرام ہے نا تو اس کے چلتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے نا تو اس سے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہیٹ قوم ہے یہ ہیٹ قوم ہے پورا سمجھو یہ کورونا بھی ختم کر جاتی ہے اس کو کچھ ہوتی ہے تو اس کو ان کو چھوڑو اللہ نے آپ کو اچھا یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ
تو اس لیے جو نا ان کا نہیں تو یہ یہ ہضم کر جاتے ہیں یہ چیزیں میں، تو اس لیے جو نا لیکن یہ بھی چلتا ہے، چلنا چاہیے ٹھیک ہے نا خالد صاحب، آپ کا بھی چلنا چاہیے نا، آپ آج کل پکوان بنے ہوئے ہو مقصد ابھی تھوڑی پکوانی انہیں پتہ لگ جاتی ہے کہ حسین کا پہلا لنگر ہے، تھوڑی پکوانی تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، یہ تو پھر لگ پتہ جائے گا بعد اس بار رسنگا دعا کریں گے دیکھ رہے حسین انشاءاللہ پہلے نشیر سے کتاب کو دیر ہوئی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، پہلے انشاءاللہ بعد نماز مغرب پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جو بھی رہیں گے سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب الشقاء عذاب المیزان خالق کائنات ہماری دعا کو قبول فرما، اے اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے خالق کائنات ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے خالق کائنات ہماری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ کریم اس آستانے کا آباد فرما، ذکر حسین میں آنے والے آنے والیوں کو خیر فرما، دونوں جہاں کی برکات عطا فرما، رحمت عطا فرما، نعمت عطا فرما، جو بھی بیچارے مشکلوں میں گرے ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما، اے اللہ کریم جو بھی بیچارے پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم تیرے در کے سوالی ہیں، تیرے منتے ہیں تیرے در کے، اے اللہ کریم ہم پہ کرم فرما، اے خالق کائنات ہم پہ کرم فرما، تیرے کرم کے طلبگار ہیں، تیرے فضل کے طلبگار ہیں، اے فضل فرما ہم پہ کرم فرما، اے اللہ کریم جتنے بھی دوست ثواب اور جتنے بھی ہمارے پیر بھائی پیر بہنیں یہ گرمی کے موسم میں آستنا آدیا پہ ہونے والے ذکر حسین کی اس نشست میں تشریف فرما ہوئے، اے اللہ کریم کانا کو فرما، اور تمام لائف سننے والے ہمارے تمام دوست اور سنگی ساتھی دور دراز سے جتنے بھی حاضر ہیں سب کی حاضری قبول فرما، سب کو دونوں جہاں کی برکات نصیب فرما، سب کو تو اس ایمان حسین کے ذکر پاک میں آنا قبول فرما، اے اللہ کریم آپ کے ذکر کے صدقے میں ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے ذکر میں فرمانی عطا فرما، لنگر کو جو بھی تناور فرمائے بیماریاں دور فرما، شفا عطا فرما، ہر قسم کی وبا کورونا وائرس کی وجہ سے جتنے بھی ہم متاثر ہوئے اے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرما، تمام سنگی ساتھیوں کو محفوظ فرما، اس وبا سے محفوظ فرما، خاتمہ فرما پاکستان، یورپ، اے اللہ کریم مشرق وسطیٰ، ایشیا تمام سے وبا کو دور فرما، اور جو بھی اس کے اسباب ہیں چاہے وہ کسی ویکسین کی صورت میں چاہے جیسی صورت میں بھی ہے اے اللہ کریم زیادہ زیادہ وہ ان سے میسر فرما تاکہ جو ہے نا اللہ کا اللہ قریبی نجات پا سکیں، اور دیگر جو بھی دوست احباب اس کی وجہ سے کاروبار اور دیگر معیشت سے متاثر ہوئے اے اللہ کریم ان کے بحال فرما، اور رزق میں فرمانی عطا فرما، سب کے رزق میں فرمانی عطا فرما، اے اللہ کریم ہم پہ کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، ہم سب کی جان اولاد مال ایمان علم رزق میں برکت عطا فرما، ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و شرف عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ لا الہ الا اللہ۔